الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ میں نے المہند علی المفند کا مکمل پس منظر آپ کی خدمت میں پیش کر دیا تھا۔ علماء مدینہ نے یا علماء حرمین نے کہہ لیں 26 سوالات اکابر علماء دیوبند کی خدمت میں تحریر فرما کر بھیجے، اور حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری نور اللہ مرقدہ نے ان 26 سوالات کے جوابات فصیح عربی میں تحریر فرمائے، اور اس پر حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ تعالی، حضرت مولانا محمد قاسم ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے حافظ محمد احمد محتمم دارالعلوم دیوبند، حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ، حضرت مفتی کفایت اللہ دہلوی مفتی اعظم ہند رحمہ اللہ تعالی، حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمان مفتی اعظم دارالعلوم دیوبند، ان جیسے حضرات نے ان جوابات پر دستخط فرمائے اور توثیق فرمائی۔ اس کتاب کا نام آپ کسی جگہ پہ المہند پڑھیں گے اور بعض جگہ پہ التصدیقات لدفع تلبیسات یہ پڑھیں گے۔ اگر کسی جگہ پر آئے نا کہ مولانا سہارنپوری کی کتاب التصدیقات لدفع تلبیسات میں یہ ہے، اس سے مراد یہ المہند ہی ہے۔ اسی کتاب کا ایک نام یہ ہے، ایک وہ ہے، اصل نام المہند ہے اور معروف التصدیقات کے نام سے ہے۔ سوال اول اور سوال ثانی دیکھیں۔ بس اوقات ایک ایک سوال الگ کیا ہے اور بس اوقات دو اور بس اوقات تین سوالات بھی اکٹھے کر دیے۔ ما قولکم فی شد الرحال الی زیارت سید الکائنات علیہ افضل الصلوات والتحیات وعلی آلہ وصحبہ۔ پہلا سوال کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کے لیے سفر کرنا تمہارے ہاں کیسا ہے، تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ یہ جو ہے نا فی شد الرحال الی زیارت سید الکائنات، اس سے مراد ہے الی زیارت قبر سید الکائنات۔ دوسرا سوال ای الامرین احب الیکم وافضل لدى اکابرکم للزائر هل ینوی وقت الارتحال زیارتہ علیہ السلام او ینوی المسجد ایضا؟ وقد قال الوہابیۃ ان المسافر الی المدینہ لا ینوی الا المسجد النبوی۔ تمہارے ہاں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کی نیت سے سفر کرنا جائز ہے اور مسجد نبوی کی زیارت کی نیت سے بھی سفر کرنا جائز ہے، تو ان دو میں سے تمہارے ہاں زیادہ پسندیدہ اور مستحب عمل کون سا ہے کہ کس نیت سے آدمی سفر کرے؟ اور مسجد نبوی کی نیت سے جب سفر کرے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی نیت زیارت کی نیت سفر کرے تو ساتھ مسجد نبوی کی زیارت کی نیت بھی کر لے۔ آپ کیا کہتے ہو؟ حضرت نے دونوں کے جواب عنایت فرمائے ہیں۔ پہلے 3 بنیادی باتیں تھیں جو میں کہہ چکا ہوں، توضیح الجواب سے آپ نے جوابات شروع فرمائے ہیں، جن کا خلاصہ عندنا و عند مشائخنا زیارت قبر سید المرسلین روح فداہ من اعظم القربات و اہم المصوبات و انجہ لنیل الدرجات بل قریبۃ من الواجبات۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاں اور ہمارے مشائخ اکابر کے نزدیک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کی نیت سے سفر کرنا جائز ہی نہیں بلکہ قریب واجب کے ہے، واجب ہونے کے قریب ہے۔ اس کے لیے مال خرچ کرنا پڑے، مشقت برداشت کرنی پڑے، تکلیف اٹھانی پڑے، اور اس نیت سے سفر کرنا چاہیے۔ بلکہ ہمارے ہاں بہتر یہ ہے کہ جب اور ساتھ مسجد نبوی کی زیارت کی نیت بھی کر لے، بالکل جائز ہے، لیکن ہمارے ہاں بہتر یہ ہے کہ جب آدمی مدینہ منورہ کا سفر کرے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کی نیت سے سفر کرے، صرف حضور کی قبر کی زیارت کی نیت کرے بس۔ جب مدینہ منورہ پہنچے گا تو مسجد نبوی کی زیارت بھی ہو جائے گی اور دیگر مقامات مقدسہ کی زیارت بھی ہو جائے گی، اور بہتر یہی ہے، اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جاءنی زائرا لا تحملہ حاجت الا زیارتی کان حقا علی ان اکون له
ان اکون شفیع اللہ یوم القیامہ او کما قال، کہ جو شخص میری زیارت کی نیت سے سفر کرے، یہاں میری زیارت سے مراد ہے میری قبر کی زیارت کی نیت سے سفر کرے، تو مجھ پر لازم ہے کہ میں قیامت کے دن اس آدمی کی شفاعت کروں۔ ملا جامی رحمۃ اللہ علیہ نے حج کا سفر مستقل کیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت سے مستقل سفر فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں ہمارا تو مسئلہ یہی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کی نیت سے سفر کرنا جائز ہے، ساتھ مسجد نبی کی زیارت کر لے تو بھی ٹھیک ہے، اور بہتر یہ ہے کہ صرف قبر کی زیارت کی نیت سے سفر کرے اور وہاں جا کر مسجد نبی کی نیت بھی کر لے۔ حضرت فرماتے ہیں اس کی دیکھو وجہ، جو حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کی نیت سے سفر کرنے کے قائل نہیں ہیں وہابیہ، ان کی دلیل ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، کہ 3 مساجد کے علاوہ کسی اور مسجد کی نیت سے سفر کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ نمبر 1 مسجد حرام، نمبر 2 مسجد نبی، اور نمبر 3 مسجد اقصی۔ تو اللہ کے نبی نے منع فرما دیا ہے کہ ان 3 مساجد کے علاوہ کسی اور ان کا جو دعویٰ بتا رہا مسجد کے لیے سفر نہ کرے۔ حضرت فرماتے جو حدیث پیش کرتے ہیں اس حدیث سے تو ثابت ہوتا ہے دلالت النص کے طور پہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کی نیت سے سفر کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 3 مساجد کی نیت سے سفر کیا کرو اور باقی مساجد کی نیت سے سفر نہ کرو۔ وجہ یہ ہے کہ ہر مسجد میں جب آپ باجماعت نماز پڑھیں گے تو ثواب متعین ہے کہ 25 گنا، ایک روایت 27 گنا ملے گا۔ ہاں البتہ مسجد حرام میں اگر نماز پڑھیں تو ایک نماز پر 1 لاکھ کا ثواب ملے گا۔ مسجد نبی میں نماز پڑھیں تو ایک نماز پر 50,000 کا ثواب ملے گا، اور اگر مسجد اقصی میں پڑھیں تو ایک نماز پر 1,000 کا ثواب ملے گا۔ اور ایک روایت مسجد اقصی کے بارے میں 500 نمازوں کی ہے اور مسجد نبی کے بارے میں 1,000 کی ہے، یعنی حرم میں نماز پڑھیں، حرم مکہ تو ایک نماز پر 1 لاکھ کا ثواب، مسجد نبی پڑھیں تو ایک پر 1,000 کا ثواب، اور مسجد اقصی میں پڑھیں تو ایک نماز پر 500 کا ثواب۔ حضرت مولانا محمد امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ مسجد نبی میں نماز پڑھیں تو ایک نماز پر 50,000 کا اجر ملتا ہے، تو غیر مقلد کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ تو ہم کہتے ہیں چلو 50,000 والی ضعیف ہے اور 1,000 والی صحیح ہے، مسجد نبی میں نماز تم بھی پڑھو اور ہم بھی پڑھیں، صحیح روایت والا اجر اللہ تمہیں دے دے اور ضعیف روایت والا اجر اللہ ہمیں دے دے، تمہیں ایک پر 1,000 مل جائے اور ہمیں ایک پر 50,000 مل جائے۔ حضرت فرماتے اب آمین بھی کہنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، وہاں سے بھی ڈر لگتا ہے کہ ان کو ثواب زیادہ مل جائے گا۔ بالکل اسی طرح حضرت فرماتے تھے ایک نہیں حد کا نہیں، یہاں ہمارے سرگودہ کا ایک واقعہ ہے، ہمارے سرگودہ میں ایک مولانا صاحب ہیں مماتی ہیں اور وہ یزید کی بہت حمایت کرتے ہیں، تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ میرے بیان کے بعد لوگ چٹے لے کے مجھ سے سوال بھی کریں۔ تو مغرب کی نماز کا درس تھا، اس میں ایک آدمی نے چٹ لکھی کہ حضرت آپ یزید کے حق میں اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی مخالفت میں بولتے ہیں، آپ کہتے ہیں یزید حق پر تھے، حضرت حسین خطا پر تھے، تو میری دعا ہے اللہ قیامت کے دن آپ کا حشر حضرت یزید کے ساتھ کرے اور میرا حشر اللہ حضرت حسین کے ساتھ کرے۔ اب وہ آمین بھی کہنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، کہتے جب آپ ان کو حق پر سمجھتے ہیں تو حشر ان کے ساتھ کر لینا، اب آمین کہنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ حضرت اکاڑی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہم کہتے ہیں قبر یہی جگہ ہے جہاں پر بندہ دفن ہوتا ہے، اور مماتی کہتے ہیں اس جگہ کو قبر نہیں کہتے۔ تو حضرت فرماتے چلو میں دعا کرتا ہوں تم آمین کہہ دو کہ جس کو ہم قبر سمجھتے ہیں اللہ مجھے وہ نصیب فرما دے، تم چونکہ اس کو قبر نہیں سمجھتے اللہ تمہیں یہ نصیب ہی نہ کرے۔ آمین کو حضرت فرماتے اب آمین بھی نہیں کہتے۔ تو جب قبر آپ مانتے نہیں ہیں تو آپ اس میں نصیب نہ ہوگی تو کیا فرق پڑے گا، آمین کہہ دو، کہتے اب آمین بھی نہیں کہتے۔ تو خیر یہ بات میں نے درمیان میں عرض کر دی، اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جا رہے تھے، حضرت فرماتے میں بس کے اوپر تھا
اگلی سیٹ پر ایک نوجوان تھا، اس کے ساتھ ایک بیٹھا، اس کو بات سمجھا رہا تھا۔ میری پچھلی سیٹ پر ایک لڑکا تھا، اس کو بیٹھا اس کو سمجھا رہا تھا اور کہہ رہا تھا دیکھو تم مدینہ منورہ جا رہے ہو تو مسجد نبی کی زیارت کی نیت کرنا، حضور کی قبر کی زیارت کی نیت نہ کرنا، یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ حضرت فرماتے ہیں میں نے زور سے کہا بیٹا یہ بالکل جھوٹ بولتا ہے، تو مسجد نبی کی زیارت نیت بھی کر لے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کی نیت بھی کر لے، اس کی بات نہ مانے، جھوٹ بولتا ہے۔ اب حضرت فرماتے ہیں اس کو میرے اوپر غصہ آیا کہ یہ بابا کیسی بات کہتا ہے۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ بیٹا مجھے آپ یہ بتاؤ کہ آپ کہاں سے آئے ہو؟ کہتا ہے پنجاب سے۔ میں نے پوچھا پنجاب سے یہاں کیوں آئے ہو؟ کہتا ہے جی ہم آئے ہیں عمرہ کرنے کے لیے۔ میں نے فرمایا کہ عمرہ تو مکہ ہوتا ہے، مدینہ منورہ تو عمرہ نہیں ہوتا، اب یہ بتاؤ کہ تم وہاں سے یہاں پر کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا جی وہاں ہم نماز پڑھتے ہیں تو ثواب ملتا ہے لیکن کم ملتا ہے، جب یہاں نماز پڑھتے ہیں تو ثواب زیادہ ملتا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں اگر زیادہ ثواب کے لیے آئے ہو تو پھر مدینہ نہیں آنا چاہیے تھا، مکہ میں ہی ٹھہر جاتے، کیونکہ مکہ مکرمہ میں ایک نماز پر 1,00,000 کا اجر ملتا ہے اور مسجد نبوی میں ایک نماز پر 1,000 کا ملتا ہے۔ تو تم نے 25 کا اجر چھوڑا تھا 1,00,000 کے لیے، اب 1,00,000 کا چھوڑ دیا 1,000 کے لیے، تو پھر مدینہ کیوں جا رہے ہو بتاؤ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مدینہ کسی ایسی ہستی کے لیے جاتے ہیں جو مکہ میں نہیں ہے، مدینہ کسی ایسی ہستی کے لیے جاتے ہیں جو مکہ مکرمہ میں نہیں ہے، اور وہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک۔ عقیدت میں آدمی اجر کو نہیں دیکھتا، عقیدت میں آدمی عقیدت کو دیکھتا ہے۔ اس پر ایک سوال اور اس کا جواب سے نشین فرما لیں۔ اس موضوع سے تعلق پر میں وہ سوال بتا رہا ہوں۔ تقریر ترمذی حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اس میں ایک عبارت ہے جس کو غیر مقلد بہت اچھالتے ہیں۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ والحق ان ترجیح للشافعی فی هذه المسألہ ونحن مقلدون یجب علینا تقلید امامنا ابی حنیفہ۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مسئلہ بیان فرمایا اور اس مسئلے میں فرمانے لگے کہ اس مسئلے پر صحیح موقف حق حضرت امام شافعی کا ہے اور خطا امام ابو حنیفہ کی ہے، لیکن چونکہ ہم مقلد ہیں امام صاحب کے، اس لیے ہم ان کو چھوڑ کر امام شافعی کی بات کو چھوڑ کے امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں۔ اب آپ کو بھی تعجب ہوگا کہ بظاہر تو بات غیر مقلدین کی بالکل ٹھیک ہے کہ جب حق امام شافعی کی بات ہے تو اس کو اختیار کریں، پھر امام ابو حنیفہ کو اختیار کیوں کرتے ہیں؟ اس پر غیر مقلد بہت شور مچاتے ہیں اور ہمارے حضرات خاموشی سے شور کو سنتے ہیں اور شرمندہ ہوتے ہیں کہ ہمارے بابا جی نے کیا لکھ لیا ہے، اور پھر کہہ دیتے ہیں وہ کون سا نبی تھی، ان سے بھی تو غلطی ہو سکتی ہے نا۔ یہ نہیں کہا کہ ہمیں بات سمجھ نہیں آ رہی، بس یہ بھی حضرت شیخ الہند کے کھاتے ڈال دیں گے یہ کون سے نبی ہیں۔ میں نے کہا بات سمجھو، ایک ہوتا ہے حق بمقابلہ باطل اور ایک ہوتا ہے حق بمقابلہ خطا۔ جب حق اور باطل کا مقابلہ ہو تو حق جنت کا نام ہے اور باطل جہنم کا نام ہے، اور جب حق خطا کے مقابلے میں ہو پھر حق جنتان اجران کا نام ہے اور خطا اجر جنت کا نام ہے۔ حق ملا تو دگنا اجر اور خطا ہو گئی تو پھر اکار اجر، جیسا کہ صحیح بخاری میں روایت موجود ہے اذا حکم الحاکم فاجتہد فاخطأ ثم اصاب فلہ اجران واذا حکم فاجتہد ثم اخطأ فلہ اجر۔ یہ جو امام شافعی کا حق ہے اور حضرت امام صاحب کی خطا ہے، یہ حق بمقابلہ خطا ہے، یہ حق بمقابلہ باطل نہیں ہے۔ حضرت شیخ فرما رہے ہیں اگر اس مسئلے میں امام شافعی کی رائے کو لیں گے تو ہمارا ذوق ہے کہ 2 اجر ملیں گے، حق ہے، اور اگر امام ابو حنیفہ کو لیں گے تو ہمارا ذوق ہے اس میں 1 اجر ملے گا چونکہ خطا ہے۔ تو امام شافعی کی بات مانے تو بھی جنت، امام صاحب کی بات مانے تو بھی جنت۔ فرق یہ تھا کہ ایک جگہ پر ڈبل جنت ہے اور ایک جگہ پر سنگل ہے، ایک جگہ پہ بڑی جنت ہے، ایک پر چھوٹی جنت ہے، لیکن ہے تو جنت ہی نا، جنت کو تو چھوڑا نہیں ہے۔ اب پھر آپ کے ذہن میں آئے گا کہ بڑی جنت چھوڑ کر چھوٹی جنت کیوں لی ہے؟ ہم کہتے ہیں اس کا اہتمام ہم بھی کرتے ہیں، غیر مقلد بھی کرتے ہیں، سارے اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس کی مثال میں نے آپ کو دی ہے کہ آدمی عمرہ کے لیے، حج کے لیے یا کسی اور مقصد کے لیے اگر مکہ مکرمہ جائے اور عمرہ کرے، اب مکہ مکرمہ میں ایک نماز پر 1,00,000 کا اجر ہے اور مسجد نبی میں ایک نماز پر 1,000 کا اجر ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ 1,00,000 والا اجر کیوں چھوڑا ہے 1,000 کے لیے؟
وہاں تو اجران اجر کی بات ہی نا، یہاں تو 1,00,000 اور 1,000 10 گنا کا فرق ہے، تو آپ نے کیوں چھوڑا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے اجر اگرچہ مکہ مکرمہ میں زیادہ ہے، لیکن ہاں وہ شخصی جس میں عقیدت ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہاں موجود نہیں ہے۔ اب اللہ کے نبی کی عقیدت میں آپ نے 1,00,000 کو چھوڑ کے 1,000 لے لیا ہے، اور ہم نے کوئی اعتراض نہیں کیا، اور ہم نے امام ابو حنیفہ کی عقیدت میں اگر 2 اجر کو چھوڑ کے 1 لے لیا ہے، اب بتاؤ اعتراض کی کون سی بات ہے؟ اگر اعتراض ہوتا تو تمہارے اوپر بڑا اعتراض ہے اور ہمارے اوپر چھوٹا اعتراض ہے۔ ہمارا مزاج اعتراضات کا نہیں ہے، اس لیے ہم چھوٹا اعتراض بھی نہیں کرتے، اور تمہارا مزاج اعتراضات کا ہے، اس لیے تم پر جو بڑا اعتراض تھا تم نے اس کو چھوڑ دیا اور چھوٹے چھوٹے اعتراضات کرنے شروع کر دی۔ ہمارا مزاج اعتراضات کا نہیں ہے، تمہارے اوپر بڑا اعتراض تھا ہم نے تب بھی نہیں کیا، اور تمہارا مزاج اعتراضات کا ہے، ہمارا چھوٹا تھا تم نے اس اعتراض کو بھی جانے نہیں دیا، تو اعتراض تو دونوں پر ہو سکتا ہے نا۔ اور ایک بات اس کے علاوہ اس کا جواب اچھی طرح سمجھ لیں، یہ جو حضرت شیخ الہند فرماتے ہیں کہ حق یہ ہے کہ انصاف یہ ہے کہ امام شافعی کا مسئلہ حق ہے اور امام صاحب خطا پر ہیں، تو اس پر بھی حضرت شیخ الہند کا اجتہاد ہی ہے نا، شیخ الہند کا، تو اس میں بھی تو خطا کا احتمال ہے نا۔ یہ کون سا نص ہے کہ جس میں خطا کا احتمال نہیں ہے؟ اس میں فرق کون سا پڑتا ہے؟ ایک مسئلے پر اجتہاد امام صاحب کا ہے، ایک پر امام شافعی کا ہے۔ اب ان میں سے حق کون ہے، خطا کون ہے، اس کا فیصلہ بھی اجتہاد سے ہو رہا ہے۔ وہ شیخ الہند کا اجتہاد ہے، اگر وہ حق ہے تو اس میں خطا کا احتمال ہے، اگر خطا ہے تو اس میں حق کا احتمال ہے، تو پھر ہم صرف ان کی رائے پر اب بتاؤ امام صاحب کیوں چھوڑیں؟ یہی بات شیخ الہند فرما رہے ہیں، ہم اپنے ذوق کی بنیاد پر امام صاحب کو چھوڑ نہیں سکتے۔ ہمارا ذوق یہ ہے کہ امام صاحب خطا پر ہیں، لیکن ہو سکتا ہے ہمارا ذوق غلط ہو اور امام صاحب حق پر ہو، امام شافعی خطا پر۔ اب بات سمجھ آ گئی؟ تو خیر وہ فرما رہے ہیں، حضرت سہارنپوری فرماتے ہیں کہ جس حدیث کو تم نے دلیل بنایا مساجد ثلاثہ کے علاوہ کسی اور مسجد کا سفر نہیں کرنا اور اللہ کے نبی کی قبر کی زیارت کے لیے سفر بھی نہیں کرنا، یہی حدیث دلیل ہے کہ اللہ کے نبی کی قبر کی زیارت کے لیے سفر کرنا جائز ہے۔ کیوں؟ میں بتا رہا تھا دنیا کی ہر مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب ایک جتنا ہے، لیکن مسجد اقصی میں 500، مسجد نبی میں 1000 اور مسجد حرام میں 1,00,000۔ ان کے علاوہ چونکہ مساجد میں نماز پڑھنے کا ثواب مساوی ہے، اس لیے کسی مسجد کی نیت سے سفر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب حضرت فرماتے ہیں کہ ان مساجد کے زیارت کی نیت سے سفر کرنے کی اجازت دی ہے، ان 3 مساجد کو باقی مساجد پر افضلیت حاصل ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے اللہ کے نبی کی قبر کو باقی مقامات پر افضلیت حاصل ہے کہ نہیں؟ اگر افضلیت حاصل ہے تو جو دلیل ان مساجد ثلاثہ کے سفر کی تھی وہی دلیل وہاں پر، وہی وجہ جو وجہ ان کے سفر کی تھی وہ وجہ وہاں پر موجود ہے، تو دلالت النص سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کی قبر کی زیارت کے لیے سفر کرنا بھی ایسے ہی جائز ہے جیسے ان 3 مساجد کی زیارت کی نیت سے سفر کرنا جائز ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں تشریف فرما ہے، اور یہ قبر مبارک کا وہ حصہ مٹی کا جو اللہ کے نبی کے جسم سے ملا ہے، اس پر اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے یہ کعبہ سے بھی افضل ہے، یہ کرسی سے بھی افضل ہے، حتیٰ کہ اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے۔ تو وہ جگہ جو مسجد نبی اور مسجد حرام سے بذات خود افضل ہے، تو اس جگہ کی زیارت کے لیے سفر کرنا جائز کیوں نہیں ہے؟ اب آپ یہ کہیں گے اس جگہ کی زیارت تو بندے کو ہوتی نہیں ہے، اس جگہ کی زیارت تو بندے کو ہوتی نہیں ہے، ہو تو رہی ہے باہر کی دیوار، دیوار کے اوپر دیوار، اس کے اوپر پھر دیوار۔ ہم کہتے ہیں ہم تو اسی کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، لیکن اگر اس کی زیارت نہ ہو وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، اس لیے اس کا متصل لگا، پھر اس سے متصل لگا، جو ہمارے اختیار میں ہم وہ تو کریں گے نا، جو ہمارے اختیار میں نہیں، ہمارے بس میں نہیں ہے۔ تو خیر فرما رہے ہیں کہ ہمارے حضرات کا موقف یہ ہے کہ ہم اس کی مسجد نبی، مسجد حرام، مسجد اقصی اور اللہ کے نبی کی قبر کی زیارت کی نیت سے سفر کرنے کو جائز سمجھتے ہیں۔ حضرت مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے زبدۃ المناسک میں اس کی تصریح فرمائی ہے، اور حضرت مولانا مفتی صدر الدین دہلوی نے اپنی کتاب احسن المقال فی شرح حدیث لا تشد الرحال کے اندر اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ بعض الفاظ ہم کہیں نا تو لوگ کہتے ہیں بہت سخت ہو،
آپ دیکھنا یہی الفاظ ہمارے کابر فرماتے ہیں کہ نہیں. ذرا المحند میں دیکھنا حضرت مولانا خلیل احمد صاحب فرماتے ہیں وَأَيْضًا فِي هَذَا الْمَبْحَثِ الشَّرِيفِ، توجہ رکھنا، رسالۃ لشیخ مشائخنا مولانا المفتی صدر الدین الدہلوی قدس اللہ سرہ العزیز، آگے پڑھنا، اقام فیہا الطامۃ الکبریٰ علی الوہابیہ. ایک ایسی تصریف ہے کہ جس کتاب میں حضرت نے وہابیت پر قیامت برسا دی ہے. یہ کتنا نرم لفظ ہے. یہی لفظ اگر ہم کہہ دیں تو دنیا کھول اٹھے گی کہ ان کا لہجہ بہت سخت ہے اور تقریر کا انداز ٹھیک نہیں ہے. اور حضرت کتنا سخت لفظ فرما رہے ہیں کہ اس کتاب نے وہابیوں پر قیامت الطامۃ الکبریٰ، بڑی قیامت اس کے اوپر برسا دی ہے. وَمَنْ وَافَقَهُمْ، کن کے اوپر؟ وہابیوں پر، وہابیوں کے ماننے والوں پر. اب اس کو کوئی بھی سخت نہیں کہتا. کیوں؟ حضرت سہارنپوری نے لکھا ہے حضرت سے عقیدت ہے، سخت بات بھی نرم نظر آ رہی ہے، اور جب بندے سے عقیدت نہیں ہوتی تو نرم بات بھی سخت نظر آتی ہے. میں اکثر یہ بات عرض کیا کرتا ہوں کہ جب آدمی کو عقیدت ہو اس کے لطائف بھی علم نظر آتے ہیں، اور جب آدمی سے عقیدت نہ ہو اس کا علم بھی بندے کو لطیفہ نظر آتا ہے. یہ دنیا میں ہوتا ہے اور ہمارے ساتھ بھی ہونا ہے، اس لیے ہمارے کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. پہلے میں تعجب لکھاتا تھا نا، اب کہتے ہیں اس پر کوئی تعجب نہیں ہے. السوال الثالث والرابع، تیسرا اور چوتھا سوال. تیسرا سوال کیا ہے؟ حل للرجل ان يتوسل في دعواته بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد الوفات ام لا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اللہ کے نبی کی ذات کو وسیلہ بنا کر اللہ سے مانگنا، یہ تو سارے ہی مانتے ہیں، لیکن پیغمبر کی وفات کے بعد ان کی ذات کو وسیلہ بنا کر اللہ سے مانگنا یہ تمہارے ہاں جائز ہے یا تمہارے ہاں جائز نہیں. چوتھا سوال، ایجوز التوسل عندکم بالسلف الصالحین من الانبیاء والصدیقین والشہداء واولیاء رب العالمین ام لا. انبیاء علیہ السلام کے بعد صحابہ کرام، توجہ رکھنا، صحابہ کرام، صلحاء، شہداء، ان کے توسل سے بھی دعا مانگنا جائز ہے کہ نہیں؟ انبیاء کے بعد شہداء، صالحین، اولیاء، صحابہ کرام، ان کے توسل سے دعا مانگنا جائز ہے کہ نہیں؟ اب یہ دو سوال کیے. الجواب، عندنا و عند مشائخنا یجوز التوسل فی الدعوات بالانبیاء والصالحین من الاولیاء والشہداء والصدیقین فی حیاتہم و بعد وفاتہم بأن یقول فی دعائہ اللہم انی اتوسل الیک بفلان ان تجیب دعوتی وتقضی حاجتی الی غیر ذلک. حضرت فرماتے ہیں کہ جس طرح انبیاء علیہ السلام کی زندگی میں نبی کی ذات کا وسیلہ دے کر اللہ سے دعا مانگنا جائز ہے، اسی طرح پیغمبر کی وفات کے بعد ان کی ذات کا وسیلہ دے کر بھی اللہ سے مانگنا جائز ہے. اس کی وجہ ذہن نشین فرما لیں. المحند میں ہر مسئلے پر دلائل دیے نہیں ہیں. میں ہر مسئلے پہ دلائل کیوں نہیں دے رہا کہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو مستقل فائل کی صورت میں آپ کے پاس توسل کی فائل آ رہی ہے، یہ آ گئی ہوگی، یہ آ جائے گی. مسئلہ آپ نے پڑھا، دلائل موجود ہیں. میں صرف المحند سمجھا رہا ہوں اس کے اندر لکھا ہوا کیا ہے. تو انبیاء علیہ السلام کی وفات کے بعد بھی ان کے توسل سے وسیلہ، ان کے توسل سے اللہ سے مانگنا جائز ہے. یہاں دو باتیں سمجھیں. ایک یہ ہے نبی سے مانگنا، نبی سے مانگنا یہ الہاد ہے. ایک ہے نبی کا وسیلہ دے کر اللہ سے مانگنا اور اس کا انکار کرنا نہ. ایک ہے پیغمبر کی ذات کا وسیلہ دینا یا پیغمبر سے مانگنا، دو باتیں بالکل الگ الگ ہیں. بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو پیغمبر کے وسیلے کے قائل نہیں، یہ الہاد ہے، اور بعض وہ ہیں جو خود نبی سے مانگنے کے قائل ہیں، یہ بدعت ہے. بعض وہ ہیں کہ جو ولی کے وسیلے سے مانگنے کے قائل نہیں، اور بعض وہ جو ولی سے مانگنے کے قائل ہے. ہم کہتے ہیں نبی سے مانگے تو شرک ہے، نبی سے مانگے تو یہ شرک ہے، اور جو آدمی نبی کے وسیلے سے مانگنے کا انکار کرے یہ الہاد ہے. ہم دونوں کا انکار کرتے ہیں. ہمارا موقف یہ ہے مانگتے اللہ سے ہیں اور وسیلہ اللہ کے نبی کی ذات کا دیتے ہیں. ہم نے نبی سے نہیں مانگا، نبی کے وسیلے سے اللہ سے مانگا ہے. اس کو شرک کہنا نہایت حماقت کی بات ہے. توسل بن نبی قرآن کریم سے ثابت ہے، بلکہ توسل بآثار نبی بھی قرآن کریم سے ثابت ہے کہ نبی پاک کے تبرکات سے بھی اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں.
چوتھے سوال کا جواب دیا کہ انبیاء کے علاوہ صحابہ کرام، شہداء، اولیاء اور صالحین کے وسیلہ سے بھی ہم اللہ پاک سے مانگنے کے قائل ہیں. ہم توسل بالنبی کے بھی قائل ہیں، اور توسل بغیر النبی من ذوات الصالحہ، ہم ان کے توسل سے بھی اللہ کی ذات سے مانگنے کے قائل ہیں. کہ ہمارے اکابر کا مسلک ہے چھوٹی چھوٹی بات کو شرک نہ فرمایا کرو. اب میں توسل پہ دلائل اس لیے نہیں دے رہا کہ آپ کے پاس چونکہ فائل میں دلائل آ چکے ہیں، اس کو میں چھوڑ کر آگے جا رہا ہوں. ایک بات میں عرض کرتا ہوں، مدینہ منورہ مسجد نبی میں تھا، ایک شخص نے مجھے فون کیا، ملنے کے لیے آ گیا. مجھے وہ کہنے لگا کہ اللہ کے نبی کے وسیلے سے آپ مانگنے کے قائل ہو. میں نے کہا اللہ کے نبی کا وسیلہ نہ ہو، کوئی اور وسیلہ جس کے ذریعے تو مانگنے کا قائل ہے. اس نے کہا جی ہم تو مانگنے کے قائل ہیں، قرآن کریم کا وسیلہ دے لیں، نیک اعمال کا وسیلہ دے لیں، تو پیغمبر کی ذات کا وسیلہ نہ دیں، عمل کا وسیلہ دیں. میں نے کہا عمل کا وسیلہ تو مانتا ہے نا؟ اس نے کہا جی ہاں. قرآن کا وسیلہ تو مانتا ہے؟ کہا جی ہاں. میں نے کہا قرآن کریم آپ کے اوپر نازل ہوا ہے؟ مجھے کہتا ہے نہیں. میں نے کہا کس پر نازل ہوا؟ کہا جی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. میں نے کہا اللہ کے نبی کو درمیان سے نکال دیں تو قرآن مل سکتا ہے؟ مجھے کہا نہیں. تو میں نے کہا جس قرآن کے وسیلے کے آپ قائل ہیں، اس قرآن کا وسیلہ خود پیغمبر کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم. نماز کے وسیلے کا قائل ہے؟ مجھے کہتے ہیں جی ہاں. تو میں نے کہا نماز لینے کے لیے عرش پہ جناب تشریف لے گئے تھے یا کوئی اور گئے تھے؟ کہا جی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے. تو میں نے کہا جب اللہ کے نبی عرش پہ نہ جاتے تو یہ 5 نمازیں آپ کو مل جانی تھی؟ مجھے کہتا ہے نہیں. تو میں نے کہا جس نماز کے وسیلے کے آپ قائل ہیں، اس نماز کا وسیلہ خود اللہ کے نبی کی ذات ہے. یہ وسیلہ درمیان سے نکال دو تو نماز بھی نہیں ملتی. تو عجیب بات ہے، نماز کے لیے حضور کے وسیلے کا قائل ہیں اور اللہ سے مانگنے کے لیے حضور کے وسیلے کے قائل نہیں. بہرحال علماء دیوبند ان وسیلوں کے قائل ہیں. السوال الخامس، 5واں سوال، ما قولکم فی حیات النبی علیہ الصلاۃ والسلام فی قبرہ الشریف، هل ذلك امر مخصوص به ام مثل سائر المؤمنین رحمۃ اللہ علیہم حیاتہ برزخیہ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں حیات کے بارے میں آپ کے کیا ذہن ہے؟ کیا آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قبر والی حیات کو خاص مانتے ہیں کہ نبی کو حیات حاصل ہے اوروں کو نہیں؟ اور یا جس طرح عام مومنین کو حیات برزخی حاصل ہے، اسی طرح آپ نبی کی بھی حیات برزخی مانتے ہیں؟ تو قبر کی حیات حضور کے ساتھ خاص مانتے ہیں یا عام مومنین کی طرح حیات برزخی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ مانتے ہیں؟ جواب، عندنا وعند مشائخنا حضرت الرسالہ صلی اللہ علیہ وسلم حی فی قبرہ الشریف وحیاتہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیویۃ من غیر تکلیف وہی مختصۃ بہ صلی اللہ علیہ وسلم وبجمیع الانبیاء صلوات اللہ علیہم والشہداء لا برزخیۃ کما ہی حاصلۃ لسائر المؤمنین بل لجمیع الناس کما نصر علیہ العلامۃ السیوطی رحمہ اللہ تعالی. کہتے ہیں ہم اور ہمارے تمام مشائخ کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قبر مبارک میں حیات حاصل ہے، اور یہ حیات دنیویہ ہے، لیکن اس حیات میں اللہ کے نبی مکلف نہیں ہیں، اور یہ حیات اللہ کے نبی اور دیگر انبیاء کے ساتھ خاص ہے. یہ حیات ایسی برزخی نہیں جیسی عام مومنین کو حاصل ہوتی ہے. پیغمبر کی حیات کی خصوصیت ہے جو عام مومنین کو حاصل نہیں ہے. اب اس بات کو ذرا اچھی طرح سمجھ لیں. پہلی بات یہ کہ یہاں انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات دنیویہ ہے بغیر مکلف ہونے کے. مکلف ہونے کا معنی یہ ہے کہ احکام شریعت کا پابند کر دیا جائے. تو قبر میں اللہ کے نبی کی حیات ہے، لیکن دنیا کی طرح آپ نماز، روزے، جہاد اور دیگر عبادات کے پابند نہیں ہیں. اگر آپ وہاں نماز پڑھتے ہیں تو وہ نماز تکلیفی نہیں ہے، بلکہ وہ نماز تلذذی ہے کہ نماز پڑھیں گے تو ثواب، نہیں پڑھیں گے تو گناہ. وہاں ایسی نماز نہیں پڑھتے، وہاں نماز پڑھیں گے تو لذت ہے اور نہیں پڑھیں گے تو لذت نہیں. میں اس کو سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں کہ جیسے بوقت افطار کھانا اور پینا، یہ ایسا حکم ہے کہ جو امر تکلیفی ہے. افطاری کا وقت ہو جائے اور کھانے پینے کی چیز موجود ہو
اور بندہ پھر بھی افطار نہ کرے تو یہ گناہ ہے، اور اگر چیز موجود ہو اور کھا پی کے افطار کر لے تو پھر یہ ثواب ہے۔ تو بوقت افطار کھانا اور پینا یہ امر تکلیفی ہے۔ اور اس کے بعد تراویح پڑھیں، اور تراویح کے بعد مسجد والے آپ کے لیے کولڈ ڈرنک کا اہتمام کر لیں، کوئی فریشمنٹ کا اہتمام کر لیں، کوئی آئس کریم کا آپ کے لیے اہتمام کر لیں۔ اب آپ بتائیں اس آئس کریم کو کھائیں تو ثواب اور نہ کھائیں تو گناہ، بوتل کو پی لیں تو ثواب اور نہ پئیں تو گناہ، فریشمنٹ کھا لیں تو ٹھیک ثواب اور نہ لیں تو گناہ، یہ تو نہیں ہے نا۔ فرق کیا ہے؟ جو آئس کریم کھائے گا مزے لے گا، جو نہیں کھائے گا مزے سے محروم رہ جائے گا۔ فریشمنٹ کا استعمال کرے گا مزے اڑائے گا، نہیں کرے گا مزے سے رہ جائے گا۔ اب ہم کہیں گے بوقت افطار کھانا اور پینا یہ تکلیفی ہے، اور بعد از تراویح کھانا اور پینا یہ تلذذی ہے۔ تو اللہ کے نبی کا دنیا میں نماز پڑھنا یہ نماز تکلیفی ہے، اور قبر میں نماز پڑھنا نماز تلذذی ہے۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو قبر میں حیات حاصل ہے، لیکن اس حیات میں آپ مکلف عبادات کے نہیں ہیں، ملذذ ضرور ہیں، آپ عبادت جو کرتے ہیں آپ کو لذت ملتی ہے۔ دوسری بات یہاں فرمایا حیاتہ دنیویۃ، اس دنیویہ کا معنی یہ ہے کہ جو جسم اللہ کے نبی کا دنیا میں تھا اسی جسم کو قبر میں حیات حاصل ہے۔ مماتی دھوکہ یہ دیتے ہیں کہ یہ نبی کے لیے حیات دنیا مانتے ہیں، تو ان میں احمد رضا خان میں فرق کیا ہے؟ احمد رضا خان کہتے ہیں ان پر عورتیں پیش ہوتی ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں حیات دنیاویہ ہے۔ تو پھر تم نے دنیا کی حیات ماری، دنیا کی حیات میں تو بیوی پیغمبر کے ساتھ ہوتی ہے، تمہارا عقیدہ وہی ہے۔ ہم نے کہا اچھی طرح بات سمجھو، حیات دنیاوی کا معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ جیسے دنیا میں جہاں چاہتے جاتے، جو کام دل کرتا کر لیتے، جن سے معاملات چاہتے نبھا لیتے، نہیں ہے۔ دنیاوی کا معنی یہ ہے کہ دنیا والے جسم کو قبر میں حیات حاصل ہے، یہ ہے حیات دنیاویہ۔ میں حیران ہوتا ہوں، ہم کہتے ہیں دنیاویہ حیات ہے اور معنی یہ ہے، وہ کہتے ہیں نہیں تم حیات دنیاویہ مانتے ہو اور معنی یہ ہے۔ اب بتاؤ یہ تعجب کی بات ہے یا نہیں؟ دنیاوی ہم کہہ رہے ہیں تو دنیاوی کا معنی کون بتائے گا؟ ہم ہی بتائیں گے نا۔ وہ کہتے ہیں نہیں حیات قبر کو، حیات فی القبر کو حیات دنیاویہ تم کو ہوگے اور حیات دنیاوی کا معنی ہم کہیں گے۔ میں نے کہا جب حیات دنیاویہ ہم مانتے ہیں تو دنیاوی کا معنی بھی ہم بتائیں گے نا۔ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا اس کو کہتے ہیں تعجب، اسے کہتے ہیں توجیہ القائل بما لا یرضی بہ القائل۔ آپ ہمارے موقف کی ایسی توجیہ بیان کرتے ہیں کہ جس کو ماننے کے لیے ہم تیار ہی نہیں ہیں۔ تو حیات دنیاوی کا معنی کیا ہوا؟ پیغمبر کے دنیا والے جسم کو حیات حاصل ہے۔ اس حیات کو حیات دنیاوی بھی کہتے ہیں، حیات برزخیہ بھی کہتے ہیں، حیات روحانیہ بھی کہتے ہیں، حیات حسیہ بھی کہتے ہیں، حیات جسمانیہ بھی کہتے ہیں۔ اس حیات کے کئی نام ہیں۔ نبی کی حیات فی القبر کو حیات دنیاوی کہتے ہیں کہ دنیا والے بدن کو حیات ہے۔ حیات جسمانیہ کہتے ہیں کہ دنیا والے جسم مبارک کو حیات ہے۔ حیات حسیہ کہتے ہیں اس حیات کو بدن محسوس کرتا ہے۔ حیات برزخیہ کہتے ہیں یہ عالم دنیا میں نہیں، عالم برزخ میں حیات ہے۔ اور اس حیات کو حیات روحانیہ کہتے ہیں کہ وہاں اصل حیات روح کو ہے اور روح کے واسطے سے جسم کو ہے۔ اس حیات کے 5 نام ہیں اور پانچوں کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے، بلکہ پانچوں کے پانچوں ٹھیک ہے۔ آگے فرمایا کہ یہ حیات اللہ کے نبی کو حاصل ہے، لیکن یہ حیات دنیاویہ ہے، مانا بغیر مکلف ہونے کے دنیا والے جسم کو۔ لا برزخیۃ کما ہی حاصلہ، یہ ایسی برزخی حیات نہیں ہے جیسی عام مومنین کو حاصل ہے، بلکہ پیغمبر کی برزخی حیات وہ ہے جو عام مومنین سے بڑھ کر ہے۔ عام مومنین سے کیوں؟ عام مومن کو قبر میں حیات حاصل ہے لیکن اس کے جسد کے محفوظ ہونے کا وعدہ نہیں ہے۔ پیغمبر کو قبر میں حیات حاصل ہے اور آپ کے جسد اطہر کے محفوظ ہونے کا وعدہ ہے۔ عام مومن کو قبر میں حیات حاصل ہے لیکن ان کی حیات بصورت نوم ہے، اور نبی کو قبر میں حیات حاصل ہے تو بصورت بیداری اور یقظہ ہے۔ عام آدمی قبر میں حیات حاصل ہے لیکن اتنی کمزور ہے اس کی بیوی سے نکاح ہو جاتا ہے۔ پیغمبر کی حیات قبر میں ہے اور اتنی قوی ہے کہ جس سے پیغمبر کی بیوی سے نکاح نہیں ہوتا۔ عام مومن کو قبر میں حیات حاصل ہے لیکن ان کی قبر میں حیات ایسی نہیں ہے جیسے پیغمبر کی حیات ہوتی ہے۔ کیا معنی؟ عام مومن کا جسد قبر کے اندر معطر بھی ہو کوئی وعدہ نہیں ہے، اور پیغمبر کا جسد اطہر یہ قبر کے اندر معطر بھی ہے، تو ان کی حیات
عام مومنین کی حیات سے تھوڑی سی مختلف ہے، اور ان کی حیات عام مومنین کی حیات سے ذرا فائق ہے۔ عام مومن قبر میں زندہ ہے لیکن نماز نہیں ہے، اور پیغمبر کی قبر میں حیات ہے تو ساتھ نماز بھی ہے۔ اب دیکھو میں نے 6 فرق بیان کیے ہیں کہ جو نبی اور عام امتی کی حیات کے اندر ہے۔ تو لا برزخیت کا معنی یہ ہے کہ جیسے برزخی حیات عام مومنین کو ہے، ایسے برزخی حیات اللہ کے نبی کو نہیں ہے، بلکہ ان کی حیات برزخ میں ہے، دنیا والے جسم کو ہے، اور ان کی حیات سے اعلیٰ اولا اور افضل ہے۔ اب معنی یہ ہوا۔ اب یہ لوگ کیا کہتے ہیں، یہ میں وہ بات کروں جو میں نے اپنے کانوں سے سنی ہوئی ہے، درمیان میں راوی نہیں ہے۔ ہمارے سرگودا کے ایک مولانا ہے، اب وہ تقریر کر رہے ہیں، کہتے ہیں المحنت کو تو تم مانتے ہی نہیں ہو، المحنت پڑھو، المحنت میں ہے حیاتہ دنیویۃ لا برزخیۃ، دنیویۃ لا برزخیۃ، دنیویۃ لا برزخیۃ۔ اب تسبیح پڑھ رہے ہیں ہم، اللہ اللہ کی تسبیح پڑھے تو بدعت ہے، اور تم اس کی تسبیح پڑھو تو سنت ہے۔ ہم 3 مرتبہ کہتے ہیں اللہ اللہ، کہتے ہیں بدعت ہے، اور یہ جو تم نے 3 بار تسبیح پڑھ دی ہے یہ سنت ہوگی؟ کہتے ہیں دیکھو وہاں لکھا ہے حیاتہ دنیویۃ لا برزخیۃ، اور تم کہتے ہو دنیوی بھی ہے برزخی بھی ہے۔ محنت والا برزخی کا انکار کرتا ہے، تم برزخی مانتے ہو تو تم محنت کے منکر ہو۔ اب ہمارے ساتھی کیا کرتے ہیں، المحنت کھول کے دیکھتے نہیں ہیں، زبانی تقریر سن لیتے ہیں، یا پھسل جاتے ہیں یا پریشان ہو جاتے ہیں۔ نہیں بھی علامہ صاحب نے دلیل تو بڑی وزنی دی ہے، المحنت کو وہ مانتے ہم تو مانتے نہیں ہیں۔ اب بات سمجھ آئی؟ دنیویت لا برزخیت کا معنی یہ ہے کہ دنیاوی حیات یعنی دنیا والے جسم کو ہے، لا برزخیت کما ہی حاصلۃ، یہ برزخیت ان کی آگے صفت ہے، کما ہی حاصلۃ، ان کو ایسی برزخی حیات نہیں ہے جیسی عام مومن کو ہے، بلکہ عام مومن سے فائق اعلیٰ اور افضل حیات ہے۔ تو یہ ہمارے خلاف کیسے المحنت؟ میں کہتا ہوں ہم اس بات کو مان لیتے ہیں المحنت ہمارے خلاف ہے، تمہارے حق میں ہے، تو پھر المحنت کا سبق تم پڑھانا شروع کر دو، اپنے طلبہ کو بھی المحنت پہ عمل کرو، یہ تمہارے موافق ہے تو بسم اللہ پڑھو۔ پھر ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے، تو جب آپ نہیں تیار تو اس کا مطلب یہ ہے نا کہ المحنت تمہارے حق میں نہیں ہے، ورنہ تم پڑھانا شروع کر دیتے۔ یہاں نے لکھا دیکھے بجمیل انبیاء والشہداء، شہید کی حیات کو بھی نبی کے ساتھ رکھا ہے، بات سمجھ رہے ہیں، عام مومنین کے ساتھ نہیں رکھا۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض احادیث سے ثابت ہے جس طرح پیغمبر کے جسم پہ مٹی کے لیے کھانا حرام ہے، اسی طرح شہید کے جسم کے لیے بھی مٹی کا کھانا حرام ہے۔ اب حضرت تھانوی نے اس پر ایک اشکال اور جواب بہت عجیب دیا ہے۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ جب شہید کے جسم کا مٹی کے لیے کھانا حرام ہے تو کتنے شہداء ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی شہادت کے بعد قبر دیکھو تو جسم کو مٹی نے کھا لیا ہوتا ہے، حدیث پاک میں حرام ہے اور یہ کہتے کھا لی ہے۔ اب حضرت نے اس کا جواب اتنا پیارا دیا ہے، سچی بات ہے، اگر کسی پیغمبر کے بارے میں بھی ایسی روایت مل جائے نا کہ فلاں نبی کی قبر مبارک تھی اور ان کے جسم محفوظ نہیں تھا اور بنی اسرائیل نے تابوت میں ڈال لیا، ان کی ہڈیاں اٹھا کر لے گئے، اسرائیلی روایت نہ مانے، تصدیق بھی کر دیں تو اس کا بھی جواب اس سے مل جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں اسرائیلی روایت ایسے نکلتی ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں۔ حضرت ثانی فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، مٹی پر حرام ہے کہ نبی کے جسم کو کھائے، مٹی پر حرام ہے کہ شہید کے جسم کو کھائے۔ یہ ہو سکتا ہے شہید کا جسم جس نے کھایا وہ مٹی نہ ہو، کوئی اور چیز ہو، مٹی نہ ہو کوئی اور چیز ہو، مٹی پر حرام فرمایا نا، اور چیزوں پر تو حرام نہیں فرمایا۔ تو شہید کا جسم جو ختم ہو گیا ہے یہ مٹی نے نہیں کیا، کسی اور چیز نے کیا ہے۔ اور دوسری بات فرماتے ہیں یہ بھی تب ہے جب اس کی شہادت مان لی جائے، اور ہو سکتا ہے جو اللہ کے راستے میں لڑتا ہوا جان دے گیا، اس نے اللہ کے لیے جان نہ دی ہو، شہرت کے لیے دی ہو، اب اس کے جسم کو مٹی کھا بھی جائے تو حرج کی بات نہیں، کیوں وہ تو شہید ہے ہی نہیں نا۔ اس لیے حضرت فرماتے ہیں نص اپنے مقام پر ٹھیک ہے، ایسا مانا کرو جس کو نص کے اوپر کوئی اعتراض نہ ہو۔ اب یہاں شہید کی حیات کو بیان کیا، ہمارے ایک مولانا صاحب ہیں وہ شہید کی حیات کے خلاف تقریر کر رہے ہیں، اور کیا کہتے ہیں جب کوئی بندہ شہید ہو جائے اور اس کی میت تمہارے پاس آئے اور تم اس پر نماز جنازہ پڑھو تو دعا کیا مانگتے ہو؟ اللہم اغفر لحینا وحینا،
آپ کی گردان چل رہی ہے، اللہم اغفر لحینا وحینا، میں ٹھیک پڑھ رہا ہوں؟ بولو دعا کیا ہے؟ اللہم اغفر لحینا، وہ کہتے ہیں میتنا کیوں؟ جب شہید زندہ ہے تو پھر کہو نا حینا وحینا۔ وہ کل کہا تھا توحید بڑی اچھی بیان کرتے ہیں، ذرا وہ سنیں کیسی توحید بیان ہو رہی ہے۔ کہہ رہے ہیں تم دعا مانگتے اللہم اغفر لحینا ومیتنا، اور جنازہ کس کا ہے؟ شہید زندہ ہے یا مردہ؟ تو پھر کہو نا اللہم اغفر لحینا وحینا، حینا وحینا۔ لوگ پوچھے یہ حینا حینا 2 بار کیوں کہتے ہو؟ تو تم کہنا شہید کا جنازہ، جو میت نہیں شہید ہے۔ جب میت نہ کہتے ہو تو پھر مانو شہید نہیں، زندہ نہیں ہے۔ میں نے کہا یار مجھے تعجب ہے، واقعتاً آپ کو بھی تعجب ہوگا۔ مجھے تعجب کیا ہے؟ یہ لوگ کہتے ہیں ہم فلاں حدیث نہیں مانتے، کیوں؟ یہ قرآن کے خلاف ہے۔ کہتے ہیں نا یہ حدیث نہیں مانتے کہ یہ قرآن کے خلاف ہے۔ میں نے کہا تمہیں چاہیے تھا اس جنازے والی دعا کا انکار کر دیتے کہ یہ قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن کریم میں ہے لا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء، اور شہید سے کیا دعا سے کیا ثابت ہو رہا ہے؟ میت۔ تو یہ حدیث قرآن کے خلاف ہو گئی نا، تمہیں حدیث کو چھوڑ دینا چاہیے تھا، اب تم نے حدیث کو لیا اور قرآن کو چھوڑ دیا۔ بتاؤ آپ کو تعجب نہیں ہوگا؟ دعویٰ کیا ہے؟ حدیث قرآن کے خلاف ہو تو کس کو چھوڑیں گے؟ حدیث کو، اور یہاں کس کو چھوڑا جا رہا ہے؟ قرآن کو۔ میں نے کہا شہید کو زندہ علماء دیوبند نے نہیں کہا، شہید کو زندہ قرآن کریم نے کہا ہے۔ تو یہ نہ کہو کہ علماء دیوبند کے خلاف ہے حدیث، یہ کہو کہ یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے۔ اب تم نے فیصلہ کرنا ہے کہ تم قرآن لیتے ہو یا حدیث لیتے ہو۔ میں نے کہا اگر اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، میں نے کل بھی کہا تھا، آج بھی کہتا ہوں، پرسوں بھی کہا تھا، بار بار کہوں گا، اگر قرآن پورا تو عقیدہ، قرآن ادھورا تو عقیدہ۔ اسی طرح اگر حدیث پوری ہے تو عقیدہ پورا، حدیث ادھوری ہے تو عقیدہ۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا، آگے غائبنا کیوں؟ آپ غیر مقلد ہو، آپ غیر مقلد ہو۔ جنازہ غائب کا یا حاضر کا ہے؟ تو کہو نا شاہدنا و شاہدنا، کیوں؟ میت تو شاہد ہے، حاضر تھوڑی ہے، غائب تھوڑی ہے۔ شاہدنا و شاہدنا، آگے و صغیرنا، یہ جنازہ بڑے کا ہے یا بچے کا ہے؟ تو صغیرنا کیوں؟ کہو نا کبیرنا و کبیرنا، آگے و ذکرنا و انسانا، تو یہ جنازہ ابو جی کا ہے تو پھر انسانا کہاں سے؟ و ذکرنا و ذکرنا۔ جنازہ امی جان کا تو کہو انسانا و انسانا، کیوں؟ امی جان ہے۔ میں نے کہا اگر اعتراض کرنے سے بندہ علامہ بنتا ہے، تم نے ایک اعتراض کیا، میں نے 3 اعتراض کیے۔ اگر اعتراض کرنے کا نام علامہ ہے، فلاں علامہ صاحب ہے، کیوں؟ حدیث پر اعتراض کر دیے۔ تو میں نے کہا تم نے 1 کیا، میں نے 3 کر دیے۔ اب آپ فیصلہ کرو کہ بڑا علامہ کون ہونا چاہیے۔ حالانکہ اس کا جواب آپ کو تعجب اس پہ ہو رہا ہے یا نہیں؟ اب میں کہتا ہوں کتنا آسان جواب ہے۔ جواب بہت آسان ہے بھائی، جنازے میں سامنے موجود میت کی رعایت بھی کرتے ہیں اور جو سامنے موجود نہیں ان کی رعایت بھی کرتے ہیں۔ اگر جنازہ شہید کا ہے اللہم اغفر لحینا، اور ساتھ شریک کیا جو شہید نہیں ہے ومیتنا ومیتنا، اور اگر جنازہ ہے غیر شہید کا میتنا، اور ساتھ اسے بھی شریک کیا جو شہید ہے حینا، دونوں آگے اللہم اغفر لحینا ومیتنا۔ اگر جنازہ اس کا جو موجود ہے وشاہدنا، ساتھ ان کو شامل کیا جو موجود نہیں ہے غائبنا۔ جنازہ اس کا جو بڑا ہے، ساتھ اسے شامل کیا جو چھوٹا ہے صغیرنا و کبیرنا۔ جنازہ اس کا جو مرد ہے، ساتھ اسے شامل کیا جو عورت ہے ذکرنا و انسانا۔ جنازہ عورت کا ہے، ساتھ اسے شریک کیا جو مرد ہے وذکرنا و انسانا۔ اب بتاؤ کو مشکل کام ہے۔ فرق کیا ہے؟ ہماری قوم کا المیہ کہ جو اعتراضات کرے لوگ اس کو بہت بڑا عالم سمجھتے ہیں، اور جو اعتراضات کا جواب دے اسے بہت بڑا شرارتی سمجھتے ہیں۔ یعنی وہ اعتراضات کر رہے ہیں امت کو جوڑنے والے، اور میں امت کے جو متوارث اعمال ہیں ان کا دفاع کر رہا ہوں، میں امت کو توڑنے والا۔ حالانکہ چاہیے تھا کہ لوگ کہتے ہیں یار فلاں توڑتا ہے، فلاں توڑتا ہے، فلاں توڑتا ہے، مولانا الیاس کو امت کو داد دو، یہ امت کو جوڑتا ہے اور امت کی عبارات کا ایسا معنی پیش کرتا ہے کہ امت کے اندر توڑ پیدا نہ ہو۔
تو جو توڑ رہا ہے وہ نیک لوگ ہیں، مثبت لوگ ہیں، سنجیدہ لوگ ہیں، اور جو توڑ کا جواب دے رہے ہیں یہ شرارتی ہیں، معاشرے کو توڑ رہے ہیں، اور ان کو پتہ ہی نہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ ہمیں پتہ ہے تو تبھی جواب دیتے ہیں، اگر پتہ نہ ہوتا تو جواب کیسے دیتے؟ ہاں جو جواب نہیں دیتے ان کو پتہ نہیں تم کیا کر رہے ہو، ہماری نگاہ ہے تمہارے اوپر، ہمیں پتہ ہے تم کیا کرتے ہو، تم کرتے رہو، ہم جواب دیتے رہیں گے انشاءاللہ۔ دینا چاہیے کہ نہیں؟ اب آگے دیکھو، ان نے صرف دلیل بیان کر دی، وَيَشْهَدُ لَهُ صَلَاةُ مُوسَىٰ علیہ السلام فی قبرہ فَإِنَّ الصَّلَاةَ تَسْتَدْعِي جَسَدًا حَيًّا إِلَى آخِرِ مَا قَالَ۔ کہتے ہیں دلیل پیغمبر کو دنیا میں قبر میں حیات حاصل ہے اور حیات دنیاوی ہے۔ دلیل یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، اور نماز یہ جسد کا مطالبہ کرتی ہے، اگر جسم نہ ہو تو نماز صرف روح تنہا کیسے پڑھے گی؟ تو نماز پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ موسیٰ علیہ السلام قبر میں زندہ ہیں اور دنیا والے جسد اثر کے ساتھ زندہ ہیں۔ یہاں پر آپ کو مماتی کہیں گے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کے نبی نے دیکھا تو یہ حضور پاک کا معجزہ ہے۔ اب دو باتیں یاد رکھنا، ایک ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قبر میں نماز پڑھنا، اور ایک ہے موسیٰ علیہ السلام کے قبر میں نماز پڑھنا اور اللہ کے نبی کا باہر سے دیکھ لینا۔ موسیٰ علیہ السلام کا نماز پڑھنا یہ معجزہ نہیں ہے، قبر میں موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں اور برزخ میں ہوں اور پردے میں ہوں اور اللہ کے نبی باہر سے دیکھ لیں، یہ اللہ کے نبی کا معجزہ ہے۔ تو معجزہ نماز پڑھنا نہیں ہے، معجزہ نماز پڑھتے ہوئے کو دیکھ لینا ہے۔ معجزہ اور ہے اور انہوں نے معجزہ اور کو بنا دیا۔ اب آگے دیکھو کتنی صریح عبارت ہے، کہتے ہیں محنت کو سمجھتے نہیں ہے۔ فَثَبَتَ بِهَذَا أَنَّ حَيَاتَهُ دُنْيَوِيَّةٌ بَرْزَخِيَّةٌ آ گیا نا؟ پیچھے کیا تھا؟ دنیویۃ لا برزخیۃ۔ مماتی شور مچاتے ہیں، دیکھو برزخی کا انکار ہو رہا ہے، ہم نے کہا برزخی کا نہیں، برزخیۃ کما ہی حاصلۃ کا انکار ہو رہا ہے، برزخیۃ کا انکار نہیں ہو رہا۔ فثبت بهذا ان حیاتہ دنیویۃ برزخیۃ، کیوں؟ لکونھا فی عالم البرزخ، یہ دنیویت کیوں ہے؟ اس پر دلیل دی ہے موسیٰ علیہ السلام کا نماز پڑھنا، اور نماز جسد کے ساتھ ہوتی ہے لہذا دنیویہ ہے۔ اور برزخیہ کیوں ہے؟ کہ موسیٰ علیہ السلام جو نماز پڑھ رہے تھے عالم دنیا میں نہیں تھے بلکہ عالم برزخ میں تھے، وہ حیات دنیویہ بھی ہے اور برزخیہ بھی ہے۔ آگے فرمایا کہ اس پر بہترین کتاب مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ نظریہ ٹھیک نہیں ہے، اور شیخ سہارنپوری جس پر اکابر علماء دیوبند کے دستخط ہے، یہ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھو ذرا، محمد قاسم العلوم علی المستفیدین قدس اللہ سرہ العزیز فی هذا المبحث رسالۃ مستقلہ دقیقۃ الماخذ بدیعۃ المسلک لم یرى مثلها، یہ ایسی کتاب ہے کہ اس جیسی کتاب دنیا میں نظر ہی نہیں آتی، اتنی بہترین کتاب ہے۔ تو کتاب سمجھ نہ آئے تو کتاب کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے، سمجھنی چاہیے۔ الناس اعداء لما جاہلوا، یہ ضابطہ ہے کہ لوگ جس کو سمجھتے نہیں اس کو دشمن ہو جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جس کو نہ سمجھیں دشمن نہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ السوال السادس، چھٹا سوال، هل للداعی فی المسجد النبوی ان یجعل وجهه الى القبر المنیف ویسأل من المولى الجلیل متوسلا بنبیہ الفخیم النبیل صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو آدمی مسجد نبوی میں اللہ پاک سے دعا مانگے تو دعا کا طریقہ کیا ہے؟ ایک دعا کا طریقہ یہ ہے، مثال کے طور پہ دیکھیں، یہ مغرب ہے، قبلہ ہے، مغرب نہیں قبلہ ہے، اور یہ مسجد نبوی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے۔ اب اس کا ایک طریقہ کیا ہے؟ آدمی مسجد نبی اللہ کے نبی کی قبر کی طرف پشت کر دے اور کعبہ کی طرف منہ کر کے دعا مانگنا شروع کر دے۔ اور دوسرا طریقہ کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف چہرہ کر لے اور پشت کعبہ کی طرف کرے اور دعا مانگنا شروع کر دے۔ تو تمہارے ہاں دعا کا طریقہ کون سا ٹھیک ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف چہرہ کرے اور پھر اللہ سے دعا مانگے، یا حضور کی قبر مبارک طرف اپنی پشت کرے اور کعبہ کی طرف منہ کرے پھر اللہ سے دعا مانگے؟ تمہارے یہاں بہترین طریقہ کون سا ہے؟ حضرت فرماتے ہیں اختلاف الفقہاء فی ذلک کما ذکر الملا علی قاری رحمہ اللہ تعالی۔ حضرت فرماتے ہیں اس پہ فقہاء کا اختلاف ہے۔ بعض فقہاء کہتے ہیں کہ وہ وہاں دعا مانگتے وقت منہ کعبہ کی طرف کرے اور پشت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ کی طرف کرے، اور یہ رائے بیان فرمائی ہے
ابو اللیث کی، کرمانی کی اور سروجی کی۔ اور اس پہ دلیل کیا بیان فرمائی؟ امام حسن نے امام ابو حنیفہ سے روایت کی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ دعا ایسے کرنی چاہیے۔ آگے حضرت سہارنپوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ملا علی قاری کے حوالے سے کہ محقق مطلق ابن الحمام فرماتے ہیں کہ ابو اللیث کی بات درست نہیں ہے، بلکہ جب آدمی دعا مانگے تو چہرہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف کرے اور آپ کے توسل سے اللہ سے دعا مانگے اور پشت اپنی کعبہ کی طرف کرے۔ اس پہ دلیل حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے نقل کرتے ہیں، فرمایا من السنت ان تاتی قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سنت یہ ہے آپ اللہ کے نبی قبر پر جاؤ، فتستقبل القبر بوجہک، تو چہرہ آپ کا حضور کی قبر کی طرف ہونا چاہیے، ثم تقول السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حضور کو سلام کہو۔ فرمایا ثم ایدہ بروایت اخری، آگے پھر دوسری روایت نقل کر دی ہے، وہ روایت کس نے؟ مجد الدین لغوی نے نقل کی عبداللہ بن مبارک سے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں مسجد نبی میں تھا اور وہاں ابو ایوب سختیانی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا کہ وہ کیا کرتے ہیں، یہ دعا کیسے مانگتے ہیں۔ انہوں نے اپنے چہرے کو اللہ کے نبی کی قبر کی طرف کر لیا اور اپنی پشت کو کعبہ کی طرف کر لیا اور بکا غیر متباکن، وہاں کھڑے ہو کر رونا شروع کر دیا، اور ایسے نہیں روئے جیسے تکلف سے کوئی مصنوعی رونا روتا ہے، حقیقتاً رونا شروع کر دیا، اللہ سے دعا مانگی، فقام مقام فقیہن، ایسے کھڑے جیسے فقیہ مانگتا ہے، فقیہ کھڑا ہو کے دعا مانگتا ہے، شان فقاہت کے ساتھ مانگے رہتے۔ اب ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے حضرت امام ابو حنیفہ پہلے متردد تھے کہ منہ کس طرف کریں۔ حضرت ابو ایوب سختیانی رحمہ اللہ کے عمل کو دیکھنے کے بعد امام صاحب کا تردد اپنا ختم ہو گیا۔ اب اگر ہم یہ کہیں امام صاحب سے دو روایتیں ہیں، ایک روایت قبلہ کی طرف منہ کرے اور ایک روایت اللہ کے نبی کے روضہ کی طرف منہ کرے، تو حضرت فرماتے ہیں اب دونوں میں جمع کرنا آسان ہے کہ قبلہ کی طرف منہ کرنے کا قول پہلے کا تھا اور اللہ کے نبی کی قبر طرف منہ کر کے دعا مانگنے کا قول بعد کا ہے۔ فرماتے ہیں اس پر حضرت ہمارے مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے مستقل کلام فرمایا ہے زبدۃ المناسک میں، تو ہماری رائے یہ ہے کہ دعا ایسے ہی مانگنی چاہیے۔ اور آج بھی آپ وہاں جائیں تو آپ کو بیسیوں نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں لوگ ملیں گے، اور دو چار تمہیں ملیں گے کہ جو قبر کے پاس کھڑے ہو کے کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے دعا مانگے، دو چار ملیں گے، باقی سارے کے سارے دعا مانگ لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک طرف منہ کریں گے اور وہاں کھڑے ہو کے دعا مانگیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی وہاں جا کر بار بار مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السؤال السابع، ساتواں سوال، ما قولکم فی تکثیر الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقراءۃ دلائل الخیرات والاوراد۔ ساتواں سوال یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پر کثرت کے ساتھ درود پڑھنا تمہاری رائے کیا ہے؟ کہ حضور پر درود بہت پڑھنا چاہیے، کم پڑھنا چاہیے، تمہاری رائے کیا ہے؟ نمبر دو، اسی کے اندر بات فرمائی کہ دلائل الخیرات ایک کتاب ہے ابو عبداللہ محمد بن سلیمان الجزولی کی، ان کی وفات سن 870 ہجری میں ہے۔ ان کی دلائل الخیرات پڑھنا کیسے ہے؟ یہ اس کے علاوہ اور اورات جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ تو نہیں ہیں لیکن ہیں، وہ صلاۃ کے صیغے پڑھنے کیسے ہیں؟ حضرت فرماتے ہیں یستحب عندنا تکثیر الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو من ارجى الطاعات واحب المندوبات سواء كان بقراءة الدلائل والاوراد الصلواتیہ المؤلفہ فی غیر ذلك او بغیرها۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاں کثرت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا مستحب ہے، اس کے لیے دلائل الخیرات پڑھ لیں تو بھی ٹھیک ہے، کوئی اور کتاب لکھی ہو پڑھ لیں وہ بھی ٹھیک ہے۔ آگے لکھا ہے وَلَكِنَّ الْأَفْضَلَ عِنْدَنَا مَا صَحَّ بِلَفْظِهِ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ہمارے ہاں افضل درود پاک وہ ہے کہ جس کے الفاظ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوں، یہ درود ہمارے ہاں زیادہ بہتر ہے، ہم کثرت صلاۃ کے قائل ہیں۔ اور یہ جو دلائل الخیرات کتاب ہے ہمارے ہاں یہ مستقل ترتیب ہے، ہمارے بڑے مشائخ خود بھی پڑھتے، باقاعدہ اس کتاب پڑھنے کی اجازت دیتے تھے کہ جو اس کتاب کو پڑھنا چاہے ہماری طرف سے اس کو اجازت ہے، اجازت بھی دیتے تھے۔ ہمارے یہاں دونوں قسم کے درود جائز ہیں، لیکن افضل درود وہ ہے کہ جس کے الفاظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں۔ حکیم الامت
مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کے ایک اجل خلیفہ تھے حضرت مولانا عبد الغنی پھول پوری رحمہ اللہ تعالی۔ حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ سے ایک آدمی بیعت ہو گیا، اور بیعت ہونے والا آدمی بدعتی تھا۔ بیعت تو ہو گیا پیر سمجھ کر، اس نے حضرت سے سوال کیا کہ حضرت مجھے یہ بتائیں کہ میں یہ جو درود تاج ہے، درود ماہی، یہ جو درود تاج ہے کیا میں پڑھنا چاہوں تو پڑھ سکتا ہوں؟ آپ حضرت کا جواب سنیں۔ حضرت فرمانے لگے ایک درود وہ ہے جو اللہ کے نبی نے بنایا ہے، اور ایک درود وہ ہے جو بعد کے کسی مولانا نے بنایا ہے، تو آپ کا خیال کیا ہے کون سا درود زیادہ بہتر ہے؟ اس نے کہا حضرت وہ درود زیادہ بہتر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہے۔ تو حضرت فرمانے لگے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود وہ ہے جو اللہ کے نبی نے بنایا ہے، اور درود تاج وہ ہے جو بعد کے کسی مولوی نے بنایا ہے۔ اس نے کہا جی حضرت مجھے بات سمجھ آ گئی۔ آپ دیکھو بدعتی آدمی کو کیسے بات سمجھائی۔ اس نے کہا جی مجھے بات سمجھ آ گئی ہے، وہی درود پڑھنا جی جس کے الفاظ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس لیے ایک مستقل چھوٹا سا کتاب آپ کے علم میں ہے جس میں 40 صیغے ہیں درود شریف کے، زاد السعید کے نام سے آپ نے جمع فرما دیے ہیں، 25 صیغے اس میں صلات کے ہیں اور 15 صیغے سلام کے ہیں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ الفاظ وہ ہیں جو اللہ کے نبی سے منقول ہیں، اس لیے اس کا اہتمام کر لینا چاہیے۔ مناجات مقبول کے نام پہ حضرت نے مستقل کتاب تصنیفات فرما دی ہے اور اس کی 7 منزلیں بنا دی ہے۔ فرمایا روزانہ ایک منزل پڑھو تو جتنی احادیث میں دعائیں آتی ہیں ان میں ساری تو نہیں لیکن بہت ساری دعائیں اس کے اندر آ گئی ہیں، یہ دعا بھی ہو جائے گی اور ان الفاظ کے ساتھ ہوگی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ علماء دیوبند یا کثرت کے ساتھ درود پڑھنا مستحب ہے، لیکن افضل وہ الفاظ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوئے ہیں۔ حضرت مولانا عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ ہوا تو میں ایک بات عرض کروں، ہمارے شیخ حضرت مولانا حکیم محمد اختر رحمہ اللہ تعالی حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے، حضرت سے بیعت تھے، اور حضرت ہندوستان سے ہجرت کر کے کراچی تشریف لے آئے مولانا پھول پوری۔ حضرت حکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی خدمت کرتے تھے اپنے شیخ کی۔ آپ بتائیں حضرت حکیم اختر صاحب جیسا کتنا بڑا عالم ہے اور اپنے شیخ کی خدمت کیسے کرتے؟ جب ہمارے حضرت نے معارف مثنوی رومی کی شرح لکھی اور تقریض کے لیے مولانا محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھیجی، مولانا بنوری رحمۃ اللہ فرمانے لگے مجھے معارف مثنوی کو دیکھنے کے بعد پتہ چلا کہ مولانا حکیم اختر مولوی ہے، ورنہ میں سمجھتا تھا کہ عبد الغنی پھول پوری نے نوکر رکھا ہوا ہے دعائیں کوٹنے کے لیے۔ میں جب بھی مولانا پھول پوری کہہ جاتا تو حکیم اختر وہاں کبھی دوائی کوٹ رہا ہوتا، کبھی خمیرہ بنا رہا ہوتا، کبھی حد کی شربت بنا رہا ہوتا۔ حکیم تھے نا تو اپنے شیخ کے لیے نسخے تجویز کرتے تھے۔ کہتا ہے میں نے کتاب دیکھی تو مجھے پتہ چلا کہ حضرت رحمۃ اللہ یہ حضرت مولوی ہیں، ورنہ میں سمجھتا تھا کہ مولانا عبد الغنی پھول پوری نے نوکر رکھا ہوا ہے۔ ایک ہوتا ہے خادم، ایک ہوتا ہے نوکر۔ خادم کا لفظ تو بڑا عزت والا ہے، خادم کا لفظ تو بڑا عزت والا ہے۔ آپ تو کسی بڑے سے ملنا ہو تو درمیان میں واسطے خادم ہوتا ہے، یہ خادم جو چاہے فیصلے کرتے ہیں۔ ہمارے ایسا نہیں ہوتا، ہمارے اگر کوئی ہو بھی تو میں ساتھ کہتا ہوں کہ میرے علم میں لایا کرو، علم میں۔ میرے کہا طالب علم نے کہا جی آپ ملنا چاہتے ہیں آپ کو ملنے کوئی نہیں دیتا، میں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں جب خود اعلان کرتا ہوں کہ میں زور کے بعد بیٹھا ہوں، عصر کے بعد بیٹھا ہوں، آپ نہیں آتے، اب آپ تب آئیں گے جب میں مطالعے کے لیے اندر چلا جاؤں گا تو پھر تو آپ کو روک دیں گے نا۔ اس میں قصور ان کا نہیں، قصور تو آپ کا ہے۔ جو ملاقات کا وقت ہے ملتے نہیں ہیں، اور جو مطالعے کے وقت اندر تشریف لے آتے ہیں تو پھر وہ تو آپ کو روکیں گے نا بھی اب نہ ہو، تو یہ مجبوری ہوتی ہے۔ ورنہ ہمارے ہاں یہ رکاوٹ کا مسئلہ قطعاً نہ پورا سال ہے نہ دورہ تحقیق المسائل کے اندر ہے، جس کسی نے ملنا ہو لیکن بات کوئی کام کی ہو۔ اب بات طالب علم بڑے شوق سے آتے ہیں، میں نے ایک بات کرنی ہے، میں کہتا ہوں جی فرماؤ، آہستہ سی بات کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ذرا اونچی بتاؤ بھائی کیا بات ہے؟ استاد جی آپ کا نمبر ایک بندے نے مانگا ہے، آپ کا نمبر اس کو دے دوں؟ میں نے کہا جب آپ نے اپنے پاس نمبر رکھا تو مجھ سے پوچھ کے رکھا تھا، آپ نے بغیر پوچھے رکھ لیا، اسے بغیر پوچھے کہ دیکھ پھر کیا ہوگا۔ ہمارا نمبر تو اوپن ہے، کوئی چھپا ہوا نمبر تو ہے نہیں، اور فون میں خود سنتا ہوں۔ اگر کبھی بہت مشغولی ہے تو کسی کو دیتا ہوں بھی فون سن لینا، ورنہ فون میں خود سنتا ہوں۔
میسج آئے تو میں کہتا ہوں میسج نہیں پڑھنا، یہ میں خود پڑھوں گا، اور اگر فون ہے اور نام لکھا ہو اس کو بھی نہیں اٹھانا، میں بیک کال کروں گا، اور نام لکھا ان نون فون آ جائے اس کو اٹھا کر پوچھ لو بھی آپ کی بات کیا ہے۔ اس سے زیادہ میں فون سننے کا بتاؤ آدمی اہتمام کیا کرے؟ پھر بھی آپ کو گلے رہتے ہیں کہ جی خادم خراب کرتے ہیں، تو پھر میرا خیال ہے خادم ہی خراب کرتے، خادموں کو آپ خراب کرتے۔ السوال الثامن والتاسع والعاشر، اب یہ 3 سوال اکٹھے ہیں، سوال نمبر 8، سوال نمبر 9 اور سوال نمبر 10۔ اب اس میں 8واں سوال، هل يصح لرجل ان يقلد احدا من الائمة الاربعة في جميع الاصول والفروع ام لا؟ ائمہ اربعہ میں سے کسی ایک امام کی تقلید کرنا صحیح ہے، اصول میں بھی اور فروع میں بھی۔ نمبر 2، والا تقدیر الصحت هل هو مستحب ام واجب؟ اگر تقلید کرنا صحیح ہے تو کیا تقلید کرنا واجب ہے یا مستحب ہے؟ نمبر 3، ومن تقلدون من الائمة فروعا و اصولا، اور ائمہ اربعہ میں سے تم کس کی تقلید کرتے ہو؟ 3 سوال ہو گئے۔ نمبر 1، کیا تقلید کرنا صحیح ہے؟ نمبر 2، کیا تقلید کرنا مستحب یا واجب ہے؟ نمبر 3، تم کس کے مقلد ہو؟ حضرت نے تینوں کے جواب دیے۔ نمبر 1، فرمایا لا بد للرجل فی هذا الزمان ان یقلد احدا من الائمة الاربعة رضی اللہ تعالی عنہم، ائمہ اربعہ میں سے کسی امام کی تقلید کرنا صحیح نہیں بلکہ ضروری ہے۔ جواب ایک سوال کا۔ نمبر 2، بل یجب، تقلید کرنا مستحب نہیں بلکہ ہمارے یہاں تقلید کرنا واجب ہے۔ اس کی دلیل بیان کی ہے فَإِنَّا جَرَّبْنَا كَثِيرًا، یہ تعلیلیہ ہے، دلیل بیان کی ہم نے بہت زیادہ کئی مرتبہ اس کا تجربہ کر کے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ جو تقلید کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنی خواہشات کے پیچھے پڑتے ہیں، نتیجتاً وہ الحاد اور زندگا کا شکار ہو جاتے ہیں، ملحد اور زندیق بن جاتے ہیں۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ تقلید کرنا واجب ہے۔ آگے، نحن و مشائخنا مقلدون فی الاصول والفروع لامام المسلمین ابی حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، ہم اور ہمارے مشائخ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ تعالی کے مقلد ہیں۔ تینوں کے جواب عنایت فرما دیے۔ اب یہاں 2 باتیں سمجھ لیں۔ پہلی بات یہ، آپ ذرا المحنت شروع میں دیکھیں، جہاں پر پہلا سوال کیا تھا اور پہلے سوال کا جواب دینے سے پہلے حضرت نے فرمایا تھا کہ میں شروع میں کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں، اور وہاں یہ بات فرمائی تھی جمیع طائفتنا و جماعتنا مقلدون لقدوۃ الانام و ضرورت الاسلام امام الحمام الامام الاعظم ابی حنیفہ النعمان رضی اللہ عنہ فی الفروع، فروع میں مقلد امام صاحب کے ہیں۔ آگے، ومتبعون للامام الحمام ابی الحسن الاشعری والامام الحمام ابو منصور ماتوریدی عنہما فی الاعتقاد والاصول، ہم اصول میں مقلد ان کے ہیں، امام ابو الحسن اشعری اور ابو منصور ماتوریدی کے، اور فروع میں مقلد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے ہیں۔ اور یہاں کیا فرما رہے ہیں؟ مقلدون فی الاصول والفروع امام المسلمین ابی حنیفہ، ہم اصول اور فروع دونوں میں مقلد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے۔ تو کوئی تمہیں یہ دھوکہ نہ دے کہ دونوں عبارتوں میں تعارض ہے، میں اس کی وضاحت وہاں پہ کر چکا ہوں کہ وہاں اصول کا معنی اور ہے اور یہاں اصول کا معنی اور ہے۔ جب ہم کہتے ہیں ہم اصول میں مقلد ہیں ابو الحسن اشعری اور ابو منصور ماتوریدی کے، اور فروع میں مقلد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے، وہاں فروع سے مراد اجتہادی مسائل ہوتے ہیں اور اصول سے مراد عقائد ہوتے ہیں۔ اور جب ہم یہ بات کہتے ہیں ہم اصول اور فروع دونوں میں امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، تو یہاں فروع سے مراد اجتہادی مسائل ہوتے ہیں اور اصول سے مراد وہ قواعد ہوتے ہیں کہ جن کے ذریعے اجتہادی مسائل کا استنباط ہوتا ہے۔ یہاں اصول کا معنی اور ہے اور وہاں اصول کا معنی اور ہے۔ اور دوسری بات یہاں سمجھ لیں، یہ پہلے بھی آئی ہے اور ممکن ہے آئندہ بھی بار بار آئے۔ یہاں انہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے لفظ استعمال کیا رضی اللہ تعالی عنہ، اور اسی طرح ائمہ اربعہ لفظ استعمال رضی اللہ تعالی عنہم۔ اس پر ہمارے بہت سارے طلباء کو بطور عام اور عام کو بطور خاص یہ اشکال ہوتا ہے۔ میرا لفظ سمجھئے، طلباء کو بطور عام اور عام کو بطور خاص اشکال ہوتا ہے۔ یہ امام ابو حنیفہ کو رضی اللہ عنہ کیوں کہتے ہیں؟ کیا وہ صحابی تھے؟ وہ تو صحابی رضی اللہ عنہ کیوں کہتے ہیں؟
اور غیر مقلد اس کو بطور کے اعتراض پیش کرتے ہیں۔ ایک غیر مقلد کہنے لگا کہ صاحب ہدایہ یہ گستاخ صحابہ ہے رضی اللہ عنہ۔ یہ گستاخ صحابہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ صاحب ہدایہ بار بار کہتا ہے عند ابی حنیفہ رضی اللہ عنہ، مذہب ابی حنیفہ رضی اللہ عنہ، خلاف ابی حنیفہ رضی اللہ عنہ۔ تو رضی اللہ عنہ کہنا یہ صحابی کے ساتھ خاص ہے، تو جو بات صحابی کے ساتھ خاص تھی صاحب ہدایہ نے وہ ابو حنیفہ کے ساتھ کہہ دیا ہے، تو اس نے گویا ابو حنیفہ کو صحابہ کے ساتھ کھڑا کر دیا ہے، اور یہ صحابہ کی گستاخی ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں نے کہا جواب سمجھے، اگر صحابہ کے علاوہ کسی اور کو رضی اللہ عنہ کہنا یہ گستاخ صحابہ ہے، تو میں نے کہا سب سے پہلے فتویٰ اب اللہ کی ذات اور اللہ کے قرآن پر لگاؤ۔ پہلے آپ کو جی قرآن میں صحابہ کی گستاخی ہے، اور پھر کہنا الیاذ باللہ اللہ تعالیٰ گستاخ صحابہ ہے۔ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم۔ مہاجرین صحابہ رضی اللہ عنہم، انصار صحابہ رضی اللہ عنہم، والذین اتبعوہم، اور ان کے بعد آ کر ان کی اتباع کرنے والے رضی اللہ عنہم۔ تو غیر صحابی کو رضی اللہ عنہ پہلے خدا نے فرمایا ہے اور پھر صاحب ہدایہ نے فرمایا ہے۔ غیر صحابی کو رضی اللہ عنہ پہلے قرآن میں آیا ہے اور پھر ہدایہ میں آیا ہے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ تمہیں صرف ہدایہ پر اعتراض نہیں، تمہیں مسئلے پر اعتراض ہے۔ اب کرو اعتراض اس کے اوپر، اس پر اعتراض نہیں کریں گے۔ اب مجھے ایک ساتھی کہنے لگا تو پھر یہ ضابطہ غلط ہے کہ صحابی کو رضی اللہ عنہ کہیں اور غیر صحابی کو رحمۃ اللہ علیہ کہیں۔ میں نے کہا ضابطہ بالکل ٹھیک ہے۔ کیا ضابطہ ٹھیک ہے تو پھر قرآن غلط ہے؟ میں نے کہا قرآن بھی ٹھیک ہے۔ اب آپ سمجھ گئے ضابطہ کیا ہے؟ صحابی کو رضی اللہ عنہ اور غیر صحابی ولی کو رحمۃ اللہ علیہ، اور قرآن میں غیر صحابی کو رحمۃ اللہ علیہ کہا ہے۔ ضابطہ ٹھیک ہے؟ میں نے کہا بالکل۔ قرآن بھی ٹھیک ہے؟ میں نے کہا بالکل۔ یہ دونوں ٹھیک کیسے ہو سکتے ہیں؟ میں نے کہا دونوں ٹھیک اس طرح ہو سکتے ہیں کہ یہ جو کہا نا صحابی کو رضی اللہ عنہ کہنا چاہیے اور غیر صحابی ولی کو رحمۃ اللہ علیہ کہنا چاہیے، اس ضابطے کی بنیاد ایک اور ضابطہ ہے۔ اس ضابطے کی بنیاد، ضابطے کے اندر ایک ضابطہ ہے، تمہیں اس کا پتہ نہیں ہے۔ ہم حنفی ہیں، ہم طے تک چلے جاتے ہیں، ہمیں ضابطے کے اندر ضابطے کا پتہ ہے، اور تمہیں ضابطے کے اندر جو ضابطے کی بنیاد ہے اس کا پتہ نہیں ہے۔ میں اس بات کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دیا کرتا ہوں جو رات کو چٹ بھی آئی تھی، میں نے کہا تھا کہ اس وقت میں بتاؤں گا۔ بریلویوں کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر اور ناظر ہے۔ ان کی ایک دلیل صحیح بخاری میں روایت ہے کہ فرشتے آ کر کہتے ہیں ما تقول فی ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم کیا کہتے ہو اس شخص حضرت محمد کے بارے میں؟ وہ کہتے ہیں عربی کا ضابطہ ہے اگر چیز دور ہو تو ذالکہ کہتے ہیں، اگر کوئی چیز قریب ہو تو پھر ھذا کہتے ہیں۔ اب بتاؤ اگر اللہ کے نبی اپنی قبر میں ہوں اور میت یہ سرگودا میں ہے تو فرشتہ پھر یہ کہے ما تقول فی ذالک الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ما تقول فی ھذا الرجل محمد۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بندہ سرگودا میں دفن ہوا تو اسی قبر میں آ جاتے ہیں، اور روزانہ ایک بندہ سرگودا میں دفن نہیں ہوتا، دنیا کے ملکوں میں اور ملکوں کے شہروں میں اور شہروں کی بستیوں میں لاکھوں بندے روزانہ فوت ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لاکھوں قبروں میں لاکھوں مرتبہ سوال ہوتا ہے ما تقول فی ھذا الرجل محمد، تو اللہ کے نبی ہر قبر میں آ گئے نا۔ یہی بات تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہر جگہ حاضر اور ناظر ہے۔ میں نے کہا اپنے اس بات پہ پکے رہنا، اگر قریب ہو تو ھذا اور دور ہو تو ذالکہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے علاقے کے مشرکین کا رد کیا۔ ان کے جو مشرک تھے سورج کی پوجا بھی کرتے، چاند کی بھی کرتے اور ستارے کی بھی کرتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے دعوے کو توڑنا چاہا تو سمجھانے کا طرز کیا اختیار کیا؟ فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا، رات چھا گئی، ابراہیم علیہ السلام نے ستارے کو دیکھا تو فرمایا ھذا ربی، یہ رب ہے میرا۔ اس کو استفہامی انداز میں کہو گے تو بات جلدی سمجھ آتی ہے اور نبی پر اعتراض نہیں رہتا۔ استفہامی انداز میں نہیں کہو گے اعتراض بھی آئے گا، جواب دینا پڑے گا اور بات کھلے گی نہیں۔ سمجھ آ گئی بات؟ ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔
تم کہتے ہو نا ستارہ رب ہوتا ہے، یہ رب ہے۔ فلما افلا قال لا احب الافلین، جب ستارہ غروب ہو گیا تو فرمایا میں ڈوبنے والوں سے پیار نہیں کرتا۔ اب آدمی جس کو خدا مانے گا اس سے پیار کرے گا یا نہیں؟ اور جس سے پیار نہیں کرے گا اس کی عبادت کہاں سے کرے گا؟ کیسی بلیغ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کتنی بلیغ گفتگو فرمائی ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ میں ڈوبنے والے کو خدا نہیں مانتا، فرمایا میں ڈوبنے والے کا پیار تک نہیں کرتا، خدا کہاں سے مانوں گا؟ خدا مانگنا تو بہت اوپر کی بات ہے، اور پیار تو آدمی چھوٹی سی بات پر بھی کر لیتا ہے کہ نہیں کر لیتا؟ وہ کر لیتا ہے کہ نہیں؟ ہاں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کر لیتا ہے، اور بندے کو بعد میں شرم آتی ہے کہ اس نے پیار کیا کیسے ہے۔ پھر ہمیں فقہا کی بات سمجھ آتی ہے، جو فقہا کہتے ہیں نا ہر گری پڑی چیز کے لیے کوئی اٹھانے والا بھی ہوتا ہے۔ پھر سمجھ آتی ہے جب یہ گندگی دیکھتے ہیں نا، پھر فقہا کا ضابطہ بڑی جلدی سمجھ آ جاتا ہے۔ میں نے کہا ستارہ کہاں پر ہے؟ آسمان پر۔ ابراہیم علیہ السلام کہاں پر ہے؟ زمین پر۔ ابراہیم علیہ السلام ذالک ربی کہہ رہے ہیں یا ھذا ربی کہہ رہے ہیں؟ تو آپ کہتے قریب ہو تو ھذا، دور ہو تو ذالک، یہاں تو قریب دور والے کو ھذا کہا جا رہا ہے، تمہارا ضابطہ کدھر گیا؟ یہی اعتراض تھا نا کہ اللہ کے نبی مدینہ میں یہاں سے دور ہے تو ھذا کیوں کہا؟ میں نے کہا آسمان پر ہے ستارہ، ابراہیم علیہ السلام زمین پر ہے، تو ھذا ربی کیوں کہا؟ تم نے دلیل میں بخاری پیش کی ہے، ہم نے قدم اور آگے بڑھ کر دلیل میں قرآن پیش کیا ہے۔ اب وہ سوال کیا کرتا ہے؟ یہ ضابطہ غلط ہے۔ اگر قریب ہو تو ھذا یہ، اور دور ہو تو ذالک وہ، آپ بتائیں ضابطہ غلط ہے یا ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے۔ میں نے کہا ضابطہ ٹھیک ہے، تو پھر یہ قرآن میں غلط ہے؟ میں نے کہا قرآن میں بھی ٹھیک ہے۔ تو جب ضابطہ یہ ہے قریب والے کو ھذا یہ، دور والے کو ذالک وہ، تو پھر ستارہ دور ہے، ابراہیم اسلام نے ھذا کیوں فرمایا؟ میں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہیں صرف ایک ضابطہ معلوم ہے نحو کا، ہمیں ضابطے کے اندر ایک ضابطہ اور بھی معلوم ہے جس تک تمہاری نگاہ نہیں۔ اگر چیز قریب ہو تو ھذا کہتے ہیں، اور اگر دور ہو تو ذالک کہتے ہیں، لیکن جس چیز کو دیکھا جا رہا ہے مرئی اور دیکھنے والا رائی، اگر رائی اور مرئی کے درمیان فاصلہ ہو لیکن حجاب نہ ہو، رکاوٹ نہ ہو، تو پھر ذالک کہہ لیں تب بھی ٹھیک ہے، ھذا کہہ لیں تب بھی ٹھیک ہے۔ ستارہ آسمان پر ہے، ابراہیم علیہ السلام زمین پر ہے، درمیان میں کوئی حجاب نہیں ہے، تو ذالک کی بجائے انہوں نے ھذا کہہ دیا، اور یہاں میت سرگودہ قبرستان میں ہے، اللہ کے نبی مدینہ منورہ میں ہے، عالم بدل گیا ہے، درمیان میں کوئی حجاب نہیں ہے، تو ذالک نہیں فرمایا بلکہ ھذا فرما دیا۔ ذالک نہیں فرمایا بلکہ ھذا فرما دیا۔ میں نے کہا آپ ضابطہ سمجھے، اگر صحابی ہو تو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اور اگر غیر صحابی ولی ہو تو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں۔ یہ ضابطہ کیوں بنایا گیا ہے؟ اگر یہ ضابطہ نہ بناتے تو شبہ پیدا ہوتا۔ ایک کتاب میں لکھا ہوتا حضرت عمر نے فرمایا، لوگ پوچھتے حضرت عمر بن خطاب ہیں یا عمر بن عبدالعزیز ہیں؟ جب کہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو سمجھ آ گئی فرمانے والے عمر بن خطاب ہیں، اور جب کہا عمر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تو سمجھ آ گئی عمر بن عبدالعزیز ہیں۔ تو یہ ضابطہ ہے شبہ ختم کرنے کے لیے، اور جو بندہ اتنا معروف ہو جہاں پر شبہ کا خدشہ ہی نہ ہو، وہاں رضی اللہ عنہ کہہ دے تب بھی ٹھیک ہے، رحمت اللہ علیہ کہہ دے تب بھی ٹھیک ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ کی شخصیت اتنی متعارف ہے کہ کوئی شخص بھی دنیا میں مسلمان ہو یا کافر ان کو صحابی کہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان کی تو تابعیت میں لوگ اختلاف کرتے پھر رہے ہیں، صحابیت تو بڑا اول کا مسئلہ ہے۔ تو جس شخص کے صحابی نہ ہونے پر فریقین متفق ہیں، ان کو رضی اللہ عنہ کہہ دیں تب بھی ٹھیک ہے، رحمت اللہ علیہ کہہ دیں تب بھی ٹھیک ہے۔ میں اس پر ایک واقعہ پیش کرتا ہوں۔ یہ فیصل آباد ایک مدرسے میں میری بچیاں پڑھتی تھی۔ جمعے کا دن تھا اور میں فیصل آباد سے لاہور جانا تھا۔ اب 10-11 بجے نکلنا تھا، تو میں نے سوچا کہ جمعہ اسی مدرسے میں پڑھ لوں اور وہاں سے فیصل آباد چلا جاؤں۔ میں نے پوچھا لاہور چلا جاؤں، جمعہ کتنے بجے ہے؟ غالباً 1 یا 1:15 بتایا، مجھے اب یاد نہیں ہے۔ میں نے کہا اول وقت میں جمعہ ہوتا ہے میں یہاں پڑھ کے نکل جاتا ہوں۔ جب میں وہاں فون کیا تو انہوں نے کہا جی بیان بھی آپ کریں، خطبہ بھی آپ دیں، نماز بھی آپ پڑھیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے بیان بھی کر دیا، خطبہ بھی دے دیا، نماز بھی پڑھا دی۔ نماز کے بعد جب بیٹھے چائے کے لیے تو میں نے سوچا مدرسے میں تو آئے ہیں، چلو اپنی بچی کو بھی مل لیں۔ محترم صاحب وہاں موجود نہیں تھے، اساتذہ تھے۔ تو میں نے ایک استاد سے کہا بھی اس نام کی میری بچی ہے، اس کو بلا تو میں ذرا مل لوں۔ تو مجھے کہتے ہیں آپ کے پاس کارڈ ہے شناخت نامہ؟ آپ کے پاس کارڈ ہے؟
میں نے کہا اس کارڈ پہ کیا لکھا ہوگا؟ میں اس کا باپ ہوں، تمہیں کوئی شک ہے میرے بارے میں؟ مجھے تم نہیں کل جہان جانتا ہے، جمعہ میں پڑھا رہا ہوں، خطبہ میں دے رہا ہوں، نماز میں پڑھ رہا ہوں، چاہے مجھے تم مولانا لیاز گھمن سمجھ کر پلا رہے ہو۔ جب میں نے کہا بچے سے ملنا ہے، کہتے شناخت نامہ ہے۔ میں نے کہا بھی شناخت نامہ تو ہوتا ہے جہاں شبہ ہو، اور جہاں شبہ نہ ہو وہاں شناخت نامہ ہو تو پھر بھی ٹھیک ہے، نہ ہو تو پھر بھی ٹھیک۔ اب بات آپ کو سمجھ آ گئی کہ رضی اللہ عنہ رحمۃ اللہ علیہ کی تفریق کیوں ہے؟ جب شبہ ہو، اور جب شبہ نہ ہو تو رضی اللہ عنہ بھی ٹھیک ہے، رحمۃ اللہ علیہ بھی ٹھیک ہے۔ اگلی بات میں غیر مقلدین سے کہتا ہوں، اگر واقعتاً تمہیں علمی اشکال ہے نا، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ اعتراض مسجد نبی میں کھڑے ہو کے شافعت پہ کرو، مسجد نبی میں کھڑے ہو کے ملک شافعت رحمۃ اللہ علیہ پہ کھڑے کرو، اور مسجد نبی میں کہو کہ شافعت رحمۃ اللہ علیہ گستاخ صحابی ہے۔ کیوں؟ مسجد نبی میں اللہ آپ سب کو لے جائے، آپ وہاں جا کر دیکھیں۔ میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، یہ مسجد نبی ہے، یہ سامنے مسجد، یہ عمارت ہے ترکی پرانی، اور یہ آگے سین ہے جہاں پر وہ چھتریاں لگی ہیں جو کھل جاتی ہیں اور بند ہوتی ہیں۔ ان چھتریوں کے بعد آگے پھر ایک برآمدہ ہے، اس برآمدے کے بعد پھر چھتریاں ہیں، آگے پھر مسجد نبی کا جدید سین سارا شروع ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا آپ یہاں کھڑے ہوں تو مسجد نبی میں سین میں کھڑے ہو کے آپ قبلے کی طرف وہ دروازہ دیکھیں جو درمیان والا ہے مسجد نبی کے حال کا، وہاں لکھا ہے اللہ، نیچے لکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کھڑے ہو ادھر دیکھیں، ادھر لکھا ہوگا ابو بکر، پھر آگے لکھا عمر، پھر لکھا عثمان، پھر لکھا علی، پھر لکھا عباس، پھر لکھا حسن، پھر لکھا ابو ہریرہ، پھر لکھا حسین، اور بالکل پیچھے چھتریاں کراس کر کے جائیں تو جو پہلا ستون ہے وہاں لکھا ہے نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ، نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ، رحمت اللہ علیہ نہیں ہے، نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ۔ آگے لکھا ہے اگلے ستون پہ مالک بن انس رضی اللہ عنہ، آگے لکھا ہے احمد بن محمد بن حنبل رضی اللہ عنہ، آگے لکھا ہے محمد بن ادریس شافعی رضی اللہ عنہ، وہ اسی ترتیب سے ہے، پہلے امام صاحب، پھر امام مالک، پھر امام احمد، پھر امام شافعی، یوں لکھا ہے۔ میں نے کہا اعتراض کرنا ہے تو پھر مسجد نبی پہ کھڑے ہو کر کہو نا شافعت گستاخ صحابہ ہے، کہ جس نے ابو حنیفہ کو رضی اللہ عنہ لکھ دیا ہے، پھر ہمیں سمجھ آئے کہ یہ مسئلہ ہے یا ریال کا چکر ہے۔ اگر مسئلہ ہے تو ہدایہ پر اعتراض ہے تو ان پر اعتراض کیوں نہیں ہے، اور اگر مسئلہ نہیں ہے تو بلا وجہ بغض اور نفرت سے آپ ہدایہ پر اعتراضات کرتے پھرتے۔ اس لیے میں کہتا ہوں تمہیں بات سمجھ آتی ہے، لیکن تم اتنی سمجھ بھی آتی ہے کہ بات کہاں کہنی ہے اور کہاں نہیں کہنی۔ گزارش سمجھ آ گئی؟ آگے دیکھ السوال الحادی العشر، 11واں سوال، وَهَلْ يَجُوزُ عِنْدَكُمْ الاشتغال بأشغال الصوفیہ وبیعتهم وهل تقولون بصحة وصول الفیوز الباطنیہ عن صدور الاکابر وقبورهم وهل يستفید اہل السلوک من روحانیت المشائخ الاجلہ ام لا؟ کیا تمہارے ہاں جائز ہے صوفیہ کے جو اشغال ہیں ان میں مشغول ہونا، ذکر کرنا، مراقبہ کرنا، بیعت کرنا، اور کیا تم سمجھتے ہو کہ اکابر کے سینے سے اور اکابر کی قبور سے بندہ فیض حاصل کرنا چاہے تو کر سکتا ہے؟ کیا تم اس کو مانتے ہو؟ اور اسی طرح بڑے بڑے مشائخ کے روحانی فیض کے تم قائل ہو؟ یہ سوال کیا۔ اب جواب سمجھیں۔ فرمایا یستحب عندنا اذا فرغ الانسان من تسییر العقائد و تحصیل المسائل ضروریہ من الشرع، جسے ہم کہتے ہیں عالم فاضل، اس کا مطلب یہی ہے ہمارے یہاں مستحب یہ ہے کہ جب آدمی عقائد اور ضروری مسائل کو سیکھ لے، آج کے دور میں درس نظامی کا فاضل ہو جائے، عالم بن جائے، تو پھر اس کو چاہیے ایسے آدمی سے بیعت کرے راسخ القدم فی الشریعہ، جو شریعت میں بڑا پختہ ہو، زاہداً فی الدنیا، دنیا کا طالب نہ ہو، دنیا سے بے رغبت ہو، راغباً فی الآخرہ، آخرت کو طلب کرتا ہو، قد قطع عقبات النفس، وہ نفس کی گھاٹیاں ان کو کراس کر چکا ہو، وتمرن فی المنجیات، اور جو شریعت کے اعمال نجات دینے والے ہیں ان کی پابندی کرتا ہو، وتبطل عن المہلکات، اور گناہ کبیرہ اور صغیرہ پر اصرار، اس سے بچتا ہو، کاملاً مکملاً، خود بھی کامل ہو اور دوسرے کو مکمل کامل کر سکتا ہو، وَيَضَعُ يَدَهُ بِيَدِهِ، اس کے ہاتھ کے اندر اپنا ہاتھ دے دے، وَيَحْبِسُ نَظَرَهُ فِي نَظَرِهِ، اس کی نظر میں اپنی نظر میں لا دے، وَيَشْتَغِلُ بِاشْتِغَالِ الصوفیہ، اور صوفیہ کے جو اشغال ہیں ذکر، فکر،
فنا کلی، اپنے آپ کو شیخ کے اندر فنا کر دے. کہتے ہیں نا فنا پہ شیخ اس اپنے آپ کو شیخ میں فنا کر دے. وَيَكْتَسِبُ النِّسْبَةَ الَّتِي هِيَ النِّعْمَةُ الْعُظْمَى وَالْغَنِيمَةُ الْكُبْرَى وَهِيَ الْمُعَبَّرُ عَنْهَا بِلِسَانِ الشَّرْعِ بِالْإِحْسَانِ. یہ بہت بڑی نسبت، جو بہت بڑی نعمت ہے، جسے حدیث پاک میں احسان فرمایا گیا، اس کو حاصل کرے. اور جو اس پر قادر نہ ہو، یعنی ذکر، مراقبہ، فنا کلی، مکمل اطاعت، بہت زیادہ منہمک نہ ہو سکتا ہو، پھر کم از کم یہ ہے فَيَكْفِي الْإِنْسِلَاقُ بِسِلْكِهِمْ وَالْإِنْحِرَاطُ فِي حِزْبِهِمْ. اس گروہ میں شامل ہو جائے جسے ہم کہتے ہیں کہ برکت کے لیے دعا کر لے. بعض مرید برکت کے لیے ہوتی ہے نا، ایک مرتبہ بیعت کر لی، زندگی میں پھر کبھی ملے تو کہا استاد جی مجھے پہچانا ہے؟ نہیں، میں نے آپ سے بیعت کی تھی. ہمارے یہاں مجھے ایک ساتھی کے آباد سے فون ہے، السلام علیکم. میں نے کہا وعلیکم السلام. استاد جی مجھے پہچانا ہے؟ میں نے کہا نہیں. جب آپ جلسہ کر کے جانے لگے تھے نا، تو میں گاڑی کے پاس کھڑا تھا، تو شیشہ نیچا کرا کر میں نے آپ سے سلام لیا تھا. میں نے کہا پہچان لیا. میں کبھی سمجھاتا ہوں ہمارے پہچان کا طریقہ کیا ہوتا ہے. کوئی بندہ ملتا ہے نا کسی علاقے میں، مولانا صاحب السلام علیکم، مجھے پہچانا ہے؟ ہم کہتے نہیں، میں نے پچھلے سال آپ کے مرکز عصر کی نماز آپ کے پیچھے پڑھی تھی. اب پہچان لیا. تو بعض ایسے چلو برکت کے لیے شامل ہو جائے بھی ہم نے بیعت کی تھی، اصل تو وہ ہے، ورنہ کم از کم یہ ہے. کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن جس کے ساتھ دنیا میں محبت کرے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک آدمی نے پوچھا یا رسول اللہ متی الساعۃ، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا ما عادت للساعۃ، قیامت کی تیاری کیا کی ہے؟ اس نے کہا ما عادت للساعۃ الا انی احب اللہ ورسولہ، میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں، اس کے علاوہ میری کوئی تیاری نہیں ہے. آپ نے فرمایا المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ آخرت میں ہوگا جس کے ساتھ دنیا میں پیار کرتا ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پوری زندگی میں مجھے سب سے زیادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے پر خوشی ہوئی. کیوں؟ ہمارے سب سے بڑے محبوب ہی حضور ہیں. تو مجھے یقین ہو گیا میں قیامت کے اللہ کے نبی کے ساتھ ہوگا. اور میں اولئک قوم لا یشقی جلیسہم، یہ ایسے لوگ ہیں ان کے ساتھ بیٹھنے والا کبھی محروم نہیں ہوتا. جیسے فجر کی نماز کے بعد مجلس سے ذکر ہوتی ہے، یہ ایسے لوگ ہیں. میرا خیال ہے آپ کو ساری بات سمجھ آ گئی ہوگی. حدیث پاک میں ہے نا، ذکر کی مجلس ہوتی ہے، فرشتے واپس جاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہاں سے آئے تھے؟ کہتے ہیں اللہ کچھ لوگ تیرا ذکر کر رہے تھے. اللہ فرماتے ہیں کیا مانگتے تھے؟ کہا جنت دیکھی ہے؟ کہا یہ نہیں. دیکھ لیتے تو کتنی طلب سے مانگتے. کس سے پناہ مانگتے؟ کہا جہنم سے. جہنم دیکھی ہے؟ کہا یہ نہیں. دیکھ لیتے تو پھر کہا اللہ اور زیادہ پناہ مانگتے. اللہ فرماتے تم گواہ بنو میں نے ان سب کو معاف کر دیا. فرشتے کہتے ہیں ایک آدھ تو ذکر کے لیے نہیں بیٹھے تھے، وہ مرکز کا قانون تھا، ان کی مجبوری تھی کہ باہر مفتی شبیر صاحب بیٹھے تھے، اندر مولانا لیاز گھمن بیٹھے ہوئے تھے، وہ پریشان تھے کہ ہم کس دروازے سے جائیں. اللہ فرماتے ہیں اولئک قوم لا یشقی جلیسہم، یہ بیٹھنے والے اتنے اچھے ہیں اس کی مغفرت بھی ہو جاتی ہے جو پھنسا بیٹھا ہے. میں آج کے ماحول میں اس کا مفہوم اس کے علاوہ کیا بیان کروں؟ جو اپنے کام کے لیے بیٹھا ہو، ذکر کے لیے نہ بیٹھا ہو، پر میں اس کی مغفرت ہو جائے گی، یہ ایسی قوم ہے. اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ موبائل چوری کرتے رہیں کہ مغفرت ہو ہی جانی ہے، دوسرے کا کھانا حرام کھاتے رہیں کہ مغفرت ہو ہی جانی ہے، کسی کی جوتی اٹھا لے کہ مغفرت ہو ہی جانی ہے. لعنت ایسی زندگی کے اوپر، لعنت ایسی زندگی کے اوپر. سچی بات یہ ہے ضمیر ہمارے اوپر لعنت کیوں نہیں بھیجتا؟ 1000 2000 کا موبائل ہوگا کوئی چوری کر لے گا، کسی کی تھوڑی سی قیمتی چیز ہوگی چوری کر لیں گے، کسی کا جوتا ہوگا پہن کے چلے جائیں گے. کیا فائدہ ایسی زندگی کا؟ اللہ کی قسم کم از کم یہ گناہ تو عام بندے کو بھی نہیں کرنی چاہیے، لیکن طالب علم کو اس گناہ سے لاکھوں کوسوں دور رہنا چاہیے. بہت زیادہ بے حیائی کی بات ہے کہ آدمی کو چھوٹا جرم بھی کرے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ایسا کرتے ہو، لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ جب پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو سارے پڑھنے کے لیے نہیں آتے، بعض تشکیل پر ہوتے ہیں. آپ یقین فرمائیں مکہ مکرمہ حرم آپ عمرے کے لیے جائیں، مدینہ منورہ زیارت مسجد کے لیے جائیں تو وہاں بھی کچھ لوگ عمرے کے لیے نہیں جاتے، صرف مانگنے کے لیے جاتے ہیں. اور بعض پڑھنے کے لیے نہیں آتے، گناہوں کے لیے آتے ہیں. اللہ کے لیے ڈر لگتا ہے کہ اللہ ایمان سے محروم نہ فرما دے. چوری بھی کی ہے تو کس کی، اور چوری بھی کی ہے تو کون سی چیز کی؟ بندے کو سن کر شرم آتی ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. بس یہ چھوٹی سی بات مکمل کر رہے ہیں. انہوں نے فرمایا ہمارے سارے مشائخ یہ بیعت بھی کرتے ہیں اور صوفیاء کے اشغال بھی حاصل کرتے ہیں. البتہ اولیاء اور اکابر کے سینوں سے فیض حاصل کرنا
اور ان کی قبور سے فیض حاصل کرنا ہم اس کے قائل ہیں، لیکن ایسے نہیں جیسے عوام کرتی ہے کہ قبر پہ سجدہ کر لے، قبر والے سے مانگنا شروع کر دے، اس کو چاٹنا شروع کر دے، ننگے پاؤں طواف شروع کر دے۔ اس طرح فیض حاصل نہیں ہوتا۔ اس فیض کا وہی طریقہ ہے جو اہل علم، اہل ذکر اور اہل بیت جانتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ نہیں جو یہ کہتے ہیں، اس کا طریقہ مختصر ذہن نشین فرما لیں۔ اپنی قبر پر جائے اور قبر پہ جا کے مراقب ہو جائے اور یہ تصور کرے یہ اللہ کا نیک بندہ ہے اور اس نیک بندے کی قبر پہ اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، اور جہاں رحمتیں نازل ہوں پاس بیٹھنے والا محروم نہیں ہوتا، لہذا مجھ پر بھی خدا کی رحمتیں آ رہی ہیں۔ جیسے آپ کمرے میں بیٹھے اور پنکھا اپنے لیے چلائیں، یہ دوسرا بندہ جو آیا ہے اس کے لیے پنکھا چلا نہیں ہے، پنکھا آپ کے لیے چلے، لیکن جب ہوا اوپر سے آئے گی تو جس کے لیے پنکھا نہیں چلا ہوا اس کو بھی ملتی ہے۔ یہ تصور کریں اللہ کی رحمت اس کے اوپر آ رہی ہے اور میں اس کے پاس بیٹھا ہوں تو اللہ اس رحمت سے مجھے بھی محروم نہیں فرمائیں گے۔ جو فیوز اس پر ہیں وہ فیوز ملیں گے، اور وہاں اللہ سے دعا کریں جس طرح اللہ آپ نے کرم کیا اور ان کے سینے کو دین کے لیے کھول دیا، اللہ ان کی برکت سے میرا سینہ بھی کھول دے۔ اللہ آپ نے ان کو محبت کی نگاہ سے دیکھا، یہ کامل ہو گئے، وہ محبت کی نگاہ مجھ پر فرما میں بھی کامل ہو جاؤں۔ اے اللہ آپ نے ان پہ کرم فرمایا، ان کی برکت سے مجھ پہ کرم فرما۔ یوں بیٹھ کے مراقب رہے تو انشاءاللہ اس سے فیض حاصل ملے گا، اور جو اللہ نے نسبت ان کو دی تھی وہ آپ کو دی ہیں، اور جو اللہ کی رحمت اس کی طرف آتی ہے اب اس کی واسطے سے آپ کی طرف آنا شروع ہو جائے گی۔ ہمارے حضرت فرماتے اس کی مثال بالکل ایسی ہی ہے کہ جیسے آپ دریا کے کنارے پہ ایک مٹکا رکھ دیں اور نیچے مٹکے کو توڑ دیں، اب پانی آتا رہے گا اور مٹکے سے نکلتا رہے گا، اس مٹکے سے پانی کبھی ختم نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا تعلق اب دریا اور سمندر کے ساتھ جڑ گیا ہے۔ بالکل اسی طرح جب آپ کا علم پختہ ہوگا، عمل کی توفیق ہوگی، آپ کی نسبت مشائخ کے واسطے سے اللہ کی ذات کے ساتھ جڑ جائے گی، اب اللہ وہ علوم بھی عطا فرمائے گا جو آپ نے پڑھے بھی نہیں ہوں گے، باطل سوال کرے گا آپ وہ جواب دیں گے جو آپ کے خیال میں بھی نہیں ہوں گے، اور آپ بعد میں سوچیں گے کہ مجھے جواب کہاں سے آیا ہے، یہ جواب اس نسبت سے آیا ہے جو اللہ والوں کی وساطت سے آپ کو اللہ کی ذات سے حاصل ہوتی ہے، اور یہ لڑی در لڑی، ہاتھ در ہاتھ، تعلق در تعلق یہ وہاں پہ قائم ہو جاتا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں ایک طالب علم ہے، اس کا تعلق ہم سے ہے، آگے اس کا تعلق اپنے استاد سے ہوتا ہے، اس استاد سے براہ راست ہمیں تعلق نہیں ہوتا، لیکن ہمارے تو کہتے ہیں استاد جی یہ ہمارے استاد جی نے آپ کے لیے خوشبو بھیجی ہے، اب دیکھو نسبت بنی نا تو وہاں کی خوشبو آ گئی، یہ ہمارے استاد جی نے آپ کے لیے زمزم بھیجا ہے، یہ ہمارے استاد جی نے فلاں چیز بھیجی ہے۔ میں کل وہاں کمرے میں بیٹھا تھا تو ہمارے پاس چھوٹا سا برتن پڑا ہے پلاسٹک کا، مد اللہ کے نبی کے دور میں تھا، کہ بھائی عظیم کراچی سے آئے تو انہوں نے کہا جی حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر صاحب نے آپ کے لیے مد کا برتن بھیجا ہے۔ اب دیکھو درمیان میں واسطہ آیا تو چیزیں ملنے شروع ہو گئی نا۔ یہی معنی ہوتا نسبت کا کہ جب اہل اللہ سے تعلق ہوتا ہے، تعلق اللہ کی وجہ سے ہوتا ہے، اس لیے اہل اللہ کی وجہ سے اللہ سے تعلق بنتا ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے انعامات اس اہل اللہ کی واسطے سے بندے کو پہنچنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے اکابر کے سینے سے فیض حاصل ہونا، اور یہ ہے اکابر کی قبروں سے فیض حاصل ہونا۔ اس لیے جو نہیں سمجھتے تو کہتے ہیں دیکھو قبور سے فیض حاصل کے قائل ہیں، اس لیے حضرت نے فرمایا کہ ہم ایسے کرتے ہیں جیسے خواص میں معروف ہے، ایسے نہیں کہ جیسے عوام اکابر سے اور قبروں سے فیض حاصل کریں، ان کا طریقہ اور ہے، ہمارا طریقہ اور ہے۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو ایک واقعہ غالباً پرسوں سنایا تھا، حضرت اکاڑی رحمۃ اللہ کی نسبت کا یاد ہے نا آپ کو، میں نے بتایا تھا آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ اچھا ہماری اپنے حضرات سے نسبت، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ شیخ سے تعلق گہرا ہو تو فیض کیسے ملتا ہے؟ ایک ہوتی ہے تھیوریاں، میں پریکٹیکل لائف عملی زندگی میں آپ کو دو واقعے سناتا ہوں، ایک اپنے پیر کا اور ایک اپنے مرید کا۔ پہلے میرے پیر کا سنیں پھر میرے مرید کا سنیں۔ حضرت شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ میرے شیخ ہیں۔ میں حضرت کے یہاں خانقاہ میں گیا اور 3 دن کے لیے گیا۔ وہاں جب میں گیا تو حضرت نے فرمایا کتنے ایام ٹھہرو گے؟ میں نے کہا 3 دن۔ فرمایا اضافہ کر دو، میں نے کہا جی ٹھیک ہے، میں رک گیا۔ 40 دن گزرے تو مجھے فرمایا کہ اب تم چلے جاؤ۔ اگر وہ 40 دن کے بعد بھی نہ فرماتے تو خدا گواہ ہے میں خانقاہ سے نہ نکلتا جب تک میرا شیخ نہ کہتا۔ میں بیٹھا رہا۔ اب اس کے دوران حضرت کا چھوٹا سا کمرہ ہے وہاں خانقاہ میں، اب وہاں لیٹے رہتے اور مریدین آپ کو دباتے رہتے۔ اب میرا مزاج یہ تھا کہ خانقاہ میں رہتے ہوئے میں حضرت کے مخصوص کمرے میں کم جاتا تھا، اور یہ سوچ کر حضرت کراچی کے ہیں، بڑے ہیں،
نفیس و طبع ہیں، میرا لباس بھی اتنا اچھا نہیں ہے۔ یہ آج سے 12 سال پرانی باتیں ہیں جب مجھے اس طرح کپڑے ہدیے میں نہیں ملتے تھے۔ اب اللہ کے کرم میں بہت ملتے ہیں، بہت کثرت سے ملتے ہیں۔ آپ اب کے دیکھتے ہیں اور 15 سال پہلے کا ہمارا فقر آپ نے دیکھا نہیں ہے، اس لیے آپ کو اعتراضات پیدا ہوتے ہیں۔ حضرت کیا میں آپ گھبراتا تھا کہ میرے کپڑے بھی گزارے کے ہیں، رنگ روغن بھی نہیں ہے، میں ہوں بھی دیہاتی سے آدمی، تو بس میں بہت احتیاط کرتا۔ ایک دن حضرت کی خانقاہ کے جو اوپر کمرہ ہے وہاں میری رہائش تھی، تو ظہر کی نماز کے بعد بس میرے دل میں خیال آیا آج حضرت کے کمرے میں جا کے حضرت کو ملنا چاہیے۔ جب میں کمرے سے نیچے آیا اور وہ جو خانقاہ کے نیچے بڑا کمرہ ہے اور جہاں وہ دفتر کا ناظم بیٹھا ہوتا ہے، میں وہاں آ کر پھر بیٹھ گیا۔ اچھا مجھے پھر ہمت نہیں کہ میں کمرے کے اندر جاؤں، میں وہاں بیٹھا ہی تھا تو کمرے کے اندر سے خادم باہر آ گیا، کہتے ہیں حضرت والا آپ کو اندر یاد فرما رہے۔ یہ ہوتی ہے نسبت۔ اب اس کا معنی اوپر سے میں نہیں آیا تھا، یہ شیخ کے قلبی تعلق نے مجھے کھینچ لیا تھا۔ میں باہر بیٹھا کہ حضرت آپ کو اندر بلا رہے، میں اندر چلا گیا۔ یہ تو میرے ساتھ واقعہ آیا کہ جو شیخ کے اندر کی بات تھی اس نے اثر کیسے کیا اور میں اوپر سے نیچے کیسے آ گیا، مجھے اس کی کوئی وجہ سمجھ نہیں آئی۔ ابھی چند دن قبل میں ہانگ کانگ کے دورے پر تھا، تو وہاں مرشد ایک ساتھی بیعت ہیں، عالم نہیں ہیں، مسجد کے متولی ہیں، بڑا اچھا ماشاءاللہ کام کرتے ہیں بھائی زبیر۔ مجھے چھوڑنے کے لیے وہ ایئرپورٹ پہ آ رہے تھے۔ رات میں پورا ایک ہفتہ تو مسجد میں قیام تھا، اور آخری دن میرا وہاں پہ ایک مرید ہے عرفان بھائی، اس نے کہا استاد جی گزشتہ دفعہ پورا ہفتہ آپ نے ہمارے گھر میں قیام کیا تھا، ہم نے گھر خالی کر دیا تھا، اس وقت پورا ہفتہ آپ نے مسجد کے حجرے میں قیام کیا ہے، ہماری خواہش ہے آخری رات تو ہمارے گھر قیام کریں۔ ہمارے گھر والوں کی خواہش ہے، اس کی گھر والی، بیٹیاں، بیٹے سب مجھ سے بیعت ہے۔ میں آخری رات وہاں چلا گیا۔ اب انہیں صبح ایئرپورٹ کے لیے مجھے چھوڑنے کے لیے آنا تھا، تو میری عادت ہے میں باہر جب بھی جاؤں تو میری خواہش ہوتی ہے کہ مجھے لینے والے بھی کم آئیں اور مجھے چھوڑنے والے بھی کم آئیں، ورنہ آدمی ایئرپورٹ پہ حساس بہت ہو جاتا ہے اور ایجنسیاں اس کے پیچھا کرتی ہیں کہ بندہ کون ہے، 2-4 آئیں تو پتہ بھی نہیں چلتا۔ خیر میں نے کہا عرفان بھائی آپ آؤ، زبیر نے کہا جی میں بھی آؤں گا، میں نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ۔ وہ صبح گھر پہ آئے، ہم نے صبح تہجد پڑھے، ذکر کیا، نماز پڑھی، ناشتہ کیا، ایئرپورٹ پہ گئے۔ اب ہم ایئرپورٹ پہ جا رہے تھے، اندر جہاز کی طرف مجھے چھوڑنے کے لیے ہم نے وہ اپنا بورڈنگ پاس لے لیا تھا چھوڑنے کے لیے۔ میں نے ایسے جیب میں ہاتھ ڈالا، میرا خیال تھا میں اس کو ہدیہ دوں، میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا نا، یوں کیا ادھر سے اس نے ہاتھ ڈال کے نکالا، کہتے استاد جی آپ کو ہدیہ ہے۔ میں نے کہا مجھے بھی میری طرف سے آپ کو ہدیہ ہے۔ میں نے کہا دیکھو اس کو شیخ کا تعلق اور محبت کہتے ہیں، میں نے ہاتھ میں جیب میں ہاتھ ڈالا تجھے خوشبو دینے کے لیے، ساتھ ہی تیرا ہاتھ چلا گیا مجھے خوشبو دینے کے لیے، اور دونوں اکٹھے ہاتھ باہر نکل آئے۔ اب یہ بات آپ کو سمجھ نہیں آئے گی جب تک آپ کے شیخ سے تعلق عقیدت کا نہ ہو۔ یہ ذوقی چیزیں ہیں جو دلائل سے سمجھ نہیں آتی۔ حضرت اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اس کے راوی خیر المدارس ملتان استاد الحدیث مولانا عابد صاحب دامت برکاتہم، مجھے حضرت نے خود فرمایا کہ مولانا اکاڑوی فرماتے تھے جو بندہ طریقت کا ذوق نہ رکھتا ہو وہ بندہ عقائد کو نہ سمجھ سکتا ہے نہ سمجھا سکتا ہے۔ فرمایا اس لیے کہ عقائد کی بہت ساری بحثیں ایسی ہیں جو دلائل سے نکل کے ذوقی بن جاتی ہیں، اور جس نے ذوق طریقت نہ چکھا ہو اس کو ذوق اعتقاد سمجھ آ ہی نہیں سکتا۔ اب اس کا تعلق عقیدت کے ساتھ جب تک نہ ہو کہ بات سمجھانی میرے بس میں نہیں ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ روحانی فیض حاصل کرتے ہیں۔ روحانی فیض کیسے حاصل کرتے ہیں، اس پر ایک واقعہ وہ سنیں جو حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے۔ حضرت کے بیان خطبات میں جو واقعات ہیں وہ ایک جگہ اکٹھے ہو کے امثال عبرت نامی کتاب میں چھپ چکے ہیں۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ جب میں اڈیالہ جیل میں تھا اور میرے پاس جو باہر سے کتابیں آتی تھیں مطالعے کے لیے، سب سے آخری کتاب جس کا میں نے اڈیالہ جیل میں مطالعہ کیا وہ امثال عبرت ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے کرم فرمایا، ابھی آج مولانا اللہ صاحب تشریف لائے تو مجھے پوچھ رہے تھے کوئی نئی تصانیف بھی آئی ہیں، میں نے کہا نئی تو درس حدیث آ گئی ہے، دوسرے قرآن کی دوسری جلد آ رہی ہے، ایک اور کتاب پہ کام شروع ہے، اور سب سے زیادہ جس کی زندگی میں حسرت تھی اور خواہش تھی، میں نے کہا اس کی پروف ہو گئی ہے، انشاءاللہ رمضان کے بعد کتاب چھپے گی۔ اس کتاب کا نام ہے زبدۃ الشمائل، شمائل ترمذی کی شرح۔ یہ میں نے اڈیالہ جیل میں لکھی ہے، اور الف سے لے کے یا تک ایک لفظ بھی اس میں کسی اور کا شامل نہیں ہے، سارا میرے قلم کا لکھا ہوا مسودہ ہے۔ جب میں باہر آیا تو کتاب کا مسودہ کمپوزے کے لیے دیا وہ بھی گم گیا، سی ڈی تھی وہ بھی گم گئی، جو قلمی نسخہ تھا وہ بھی گم گیا۔ 10 سال تک میں پریشان رہا، میری اتنی حسرت تھی نا یہ کتاب چھپے۔
اور میری بعض غیر مکتوبہ کتابوں میں اس کا اشتہار بھی آ گیا کہ زبدۃ الشمائل آ رہی ہے۔ بہت ساتھی پوچھتے زبدۃ الشمائل کب آئے گی؟ تو میں نے پھر کچھ ماہ قبل مفتی شبیر صاحب سے عرض کیا کہ فلاں فلاں ساتھی کو بلاؤ، اس میں ہمارے متخصص مولانا عبدالغفار ان کے ذمہ لگا، تو میں نے ان کو سمجھایا کہ شمائل ترجمہ شرح کیسے لکھنی ہے، آپ تھوڑا سا اس پہ کام شروع کر دو، میں اس کو بعد میں چیک کر لوں گا۔ میں کراچی گیا تو ہمارے کراچی کے پرانے میزبان ہیں بھائی ذیشان علی، ان کے گھر میں تھا تو مجھے کہنے لگے ہمارے گھر سے کچھ کاغذات ملے ہیں۔ میں نے کہا لاؤ، میں نے دیکھا تو زبدۃ شمائل کا مسودہ ہم یہاں تلاش کر رہے تھے، وہ کراچی ہمارے میزبان کے گھر پڑا۔ مجھے سمجھ آئی کہ میں کوئی 12-13 سال لے کر پہلے گیا ہوگا کمپوزنگ چھپانے کے لیے، پیسے تھے نہیں کہ چھپاتے کہاں سے، نہ کمپوزنگ کا پتہ نہ چھپانے کا پتہ، لیکن وہاں رکھ کر آ گیا۔ میں نے 1000 روپیہ نکالا، ان کو انعام دیا اور فوراً کھڑے ہو کے دور کا صلاۃ و شکر پڑے۔ اب وہ آ جائے گی انشاءاللہ، اور ہماری خواہش ہوگی کہ آئندہ شبان سے پہلے چھپ جائے تاکہ دورہ حدیث کے طلباء تک پہنچ جائے۔ زبدۃ الشمائل شمائل ترجمہ شرح اتنی آسان اور عام فہم ہے کہ آپ کو پڑھنے کے بعد اندازہ ہوگا یہ عام فہم کتنی ہے، کیونکہ ہم نے کوشش کی ہے عوام کے لیے لکھیں۔ اب طلباء کتنے عوام ہوتے ہیں یہ آپ کو بڑی اچھی طرح اندازہ ہے، کالا نام تو نہیں ہوتا لیکن عوام ضرور ہوتے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اب سال عبرت میں بڑا عجیب واقعہ لکھا ہے۔ حضرت نے ایک حدیث پڑھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من عمل بما علم علمہ اللہ ما لم یعلم، جو آدمی اپنے علم کے مطابق عمل کرتا ہے اللہ اس کو وہ علوم عطا فرماتے ہیں کہ جو اس نے کسی سے پڑھے نہیں ہوتے۔ اس پر واقعہ پیش کیا کہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ دہلی سے چلے اور حضرت پشاور پہنچے، پشاور سے چلے تو بالاکوٹ پہنچے، آپ نے سنا ہے ان کا سارا وہ جہاد کا واقعہ۔ جب حضرت پشاور پہنچے تو وہاں بڑے بڑے علماء حسد کا شکار ہو گئے کہ ہندوستان کا عالم ہے اور پشاور حکومت کرنا چاہتا ہے۔ یہ ہر جگہ پہ حسد کی بیماری ہے، پہلے بھی تھی، اب بھی ہے، آئندہ بھی رہنی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ اتنے تنگ آ گئے تھے، انہوں نے کہا اللہم ضاقت علی الارض بما رحبت فاقبضنی الیک، اللہ میں ان سے تنگ آ گیا ہوں، اللہ مجھے اپنے پاس اب اٹھا لے۔ وہ کن سے تنگ آئے تھے آپ کو خود سمجھنا چاہیے، میں یہ باتیں نہیں کہتا کہ یہ عوامی ریکارڈنگ ہوتی ہے، عوام تک یہ باتیں مناسب نہیں ہوتی۔ تو مخالفت کا سامنا ہر دور میں اپنوں سے بندے کو کرنا پڑتا ہے۔ جب وہاں گئے مخالفت شروع ہوگی، اور مخالفت کس سے ہے؟ بڑے بڑے علماء سے۔ وہ آئے تو سید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنے گھوڑے کا خرخرہ کر رہے تھے، گھوڑے کی مالش ہوتی ہے، لنگی پہنی ہوئی تھی، بنیان پہنی اور گھوڑے کی صفائی کر رہے تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ مولوی اسماعیل کون ہے؟ فرمایا میں ہوں۔ انہوں نے کہا مذاق کرتے ہو؟ کہا نہیں میں ہوں، میں اپنے گھوڑے کی صفائی کر رہا ہوں، میرا جہاد کا گھوڑا ہے۔ تو انہوں نے کہا ہمارے کچھ سوال ہیں، فرمایا کرو۔ حضرت گھوڑے کی مالش بھی کرتے رہے اور ان کے سوالوں کے جواب بھی دیتے رہے۔ تو انہوں نے سمجھا کہ اس نے منطق اور معقولات پڑھی ہے، یہ قابو نہیں آتا، مولانا سید احمد شہید کو ملو۔ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے۔ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ باضابطہ عالم نہیں تھے، قافیہ تک پڑھا تھا پھر پڑھنا چھوڑ دیا تھا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ سید احمد شہید جب قافیہ پڑھتے تو ان کے سامنے کاغذ بالکل سادہ ہوتا، اس کے اوپر حرف لکھے ہوئے نہیں ہوتے تھے۔ ان کے استاد شاہ عبد العزیز محدث دہلوی، ان نے کہا حضرت میں دیکھتا ہوں تو بالکل سادہ کاغذ ہے، الفاظ نظر ہی نہیں آتے، استاد ایسے ہونے چاہیے۔ انہوں نے فرمایا بیٹا تجھ سے کام اللہ علم کا نہیں لے گا، لگتا ہے تجھ سے اللہ نے کام کوئی اور لینا ہے، تو کتاب کو بند کر لے اور جہاد کی تربیت شروع کر دے، سکھوں کے خلاف تو جہاد کر۔ حضرت نے اپنی تربیت شروع کر دی، پڑھنا چھوڑ دیا۔ اب حضرت نے اپنی فوج بنائی، سکھوں کے خلاف جہاد شروع کیا۔ یہ لوگ حضرت سید احمد شہید کے پاس ہے، حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھ کے اب یہ کچھ سوال کرتے ہیں منقولات، قرآن حدیث اور فقہ، اور کچھ سوال کرتے ہیں معقولات، ریاضی منطق فلسفہ۔ حضرت جب ان کا منقولات قرآن حدیث فقہ کا سوال سنتے یوں دائیں طرف منہ کرتے اور اس کے بعد ان کو جواب دے دیتے۔ جب وہ معقولات منطق ریاضی فلسفہ کا سوال کرتے حضرت ایسے بائیں طرف دیکھتے رہتے اور تھوڑی دیر بعد جواب دیتے تھے، ان کو جواب دی اور وہ چلے گئے۔ حضرت کے خواص میں سے کسی نے پوچھا حضرت آج ہمیں دو باتیں سمجھ نہیں آئیں، نمبر ایک آپ نے ان سوالات کے جواب دیے جو آپ نے پڑھے ہوئے نہیں ہیں، نمبر دو آپ منقولات کے سوال پر بائیں طرف دیکھتے، معقولات کے جواب دیتے وقت بائیں طرف دیکھتے، یہ دو باتیں سمجھ نہیں ہیں۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں سید احمد شہید فرمانے لگے کہ جب یہ لوگ بیٹھے تو میرے دل میں کھٹکا لگا کہ یہ لوگ مسائل پوچھنے کے لیے نہیں آئے، یہ مجھے ذلیل کرنے کے لیے آئے۔ یہ سوال کریں گے میں جواب نہیں دوں گا
تو لوگوں کے درمیان میری ذلت ہوگی، رسوائی ہوگی، اعتماد اٹھ جائے گا۔ میں نے اللہ سے دل ہی دل میں دعا کی، یا اللہ میں سید بھی ہوں، مسافر بھی ہوں، تیرے دین کے لیے آیا ہوں، تو میری مدد فرما۔ جب یہ سوال منقولات کا کرتے، اللہ میری دائیں طرف امام غزالی کی روح کو حاضر فرما دیتے، وہ مجھے جواب دیتے، میں آگے جواب دے دیتا۔ جب یہ معقولات کا سوال کرتے، ادھر ابن سینا کی روح آ جاتی، وہ مجھے جواب دیتی اور میں جواب ان کو سنا دیتا۔ اب یہ ہے روحانی نسبت۔ اب یہ روحانی نسبت دلیل سے تو سمجھ آنی نہیں ہے، اور ذوق کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ اب سمجھ کیسے آئے؟ ہم ہر بات کو دلیل سے سمجھے تو نہیں سمجھ آ سکتی نا، ذوق کی چیزیں دلیل سے کیسے سمجھ آئیں؟ ہمارے ہاں باذوق کا معنی یہ ہے کہ لاہوری بڑے دل والے ہوتے ہیں اور بڑے باذوق ہوتے ہیں۔ لڑکیاں تاڑیں، یہ باذوق ہے۔ چھوٹے بریشی لڑکوں کو چیک کرے، یہ باذوق ہے۔ شراب پیے، باذوق ہے۔ ننگی فلمیں دیکھے، بڑا باذوق ہے۔ گندے لطیفے سنے، بڑا بشوق ہے۔ ہمارے یہاں جب بے ذوقی اتنی غالب ہے کہ ذوق کا معنی بدل گیا ہے، اب ان کو کیا سمجھائیں کہ باذوق کسے کہتے ہیں؟ میں اس لیے گزارش کرتا ہوں، اللہ ہم سب کو گناہوں سے پاک زندگی عطا فرمائے۔ یہ جو میں بار بار کہتا ہوں، فجر کے بعد تھوڑا ذکر کر لیں، تھوڑا کر لیں، فجر کے بعد ذکر کر لیں، تلاوت کر لیں، کچھ دن گیٹ سے باہر نہ جائیں۔ آپ لوگ جو کرتے ہیں یہ مت سمجھے کہ میرے علم میں نہیں ہوتا، بس میری عادت نہیں ہے شخصی طور پہ بات کہہ کر ڈانٹنے کی۔ میں نے کہا دروازہ بند ہے، باہر کوئی جائے۔ کتنے صاحب فضل و کمال ہیں جو پیچھے سے جا رہے ہوتے ہیں۔ بندے کو شرم آنی چاہیے، بندے کو شرم آنی چاہیے، شرم آنی چاہیے۔ بھئی استاد منع کر رہا ہے کہ گیٹ سے باہر نہیں جانا، وجہ بتا رہا ہے اس کی۔ یہ نہیں میں نے کہا گیٹ سے نہ جاؤ، ادھر سے جاؤ۔ بنی اسرائیل کا جرم کیا تھا؟ وہ مچھلیاں کہاں سے پکڑتے اور کیسے شکار مارتے تھے؟ خدا نے بندر اور خنزیر کی طرح ذلیل کر دیا ان کو۔ جب آدمی نبی کا وارث جس کو استاد بھی سمجھتا ہو اور اس کی بات کو یوں توڑے اور پھر یہ توقع رکھے میں 12 دن پڑھوں گا مجھے فیض حاصل ہوگا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے کچھ دن گزرتے ہیں تو پھر خیالات بھی آتے ہیں، پھر وساوس بھی آتے ہیں۔ کبھی کھانے کا بہانہ ہے، کبھی گرمی کا بہانہ ہے، کبھی سبق سمجھ نہ آنے کا بہانہ ہے، کبھی شرارتیں ہیں، کبھی گناہ ہے۔ اس کی وجہ جب آپ نے دل سے قبول کیا ہی نہیں ہے تو مجھے بتائیں فیض ملے گا کیسے؟ کیسے فیض مل سکتا ہے؟ میں اس لیے آپ کی خدمت میں رونا روتا ہوں، کم از کم یہ 12 دن اللہ کے لیے مجھے دے دو، اللہ کے لیے 12 دن مجھے دے دو۔ آپ کو 12 دن کے بعد احساس ہوگا آپ کی علمی اور عملی زندگی میں کتنی ترقی ہوئی ہے، یہ آپ خود محسوس فرمائیں گے۔ آپ اپنی قلبی بلندی کا مطالعہ نہ فرما سکے نا تو مجھے کہنا کہ ہمیں محسوس نہیں ہوا، لیکن شرط ہے کہ 12 دن ہماری ترتیب پر گزار دیں۔ میری گزارش سمجھ آ رہی؟ آپ 12 دن گزار کے گھر جاؤ گے، ایمان کے ساتھ بتانا کیا ہر بندے کے گھر میں بجلی بند ہو تو یو پی ایس کا انتظام ہوتا ہے؟ جھوٹ نہیں بولنا۔ ہر بندے گھر میں بجلی جائے تو جنریٹر کا انتظام ہوتا ہے؟ ہم نے صرف آپ کی بجلی کی وجہ سے جنریٹر کرائے پہ لیا ہے 3000 روپے یومیہ کرایہ، یہ چلے یا نہ چلے۔ 500 روپے اس کو چلانے والے کا کرایہ یومیہ، وہ چلے یا نہ چلے، صرف اس وجہ سے کہ ہماری دعوت پر دور سے آئے ہیں۔ ان حضرات کو گرمی محسوس نہیں ہونی چاہیے، اس کے لیے ہم نے قرض اٹھا رہے ہیں کہ آپ کو تکلیف نہ ہو۔ میں جھوٹ نہیں بولتا، خدا گواہ ہے، میرے حالات میں مان تھے، میرے گھر کا سالن بھی تھا اور مرکز کا سالن بھی تھا۔ میں آپ کو دیانتداری سے کہہ رہا ہوں، ہمارے مرکز کا سالن کا کھانا میرے گھر کے کھانے سے اچھا پکا ہوا تھا۔ میں نے اپنے دسترخوان پہ گھر والا کھانا نہیں کھایا، مرکز والا سالن کھایا۔ لیکن آپ ہیں کھانا ٹھیک نہیں ہے۔ آپ گھر جائیں، جھوٹ نہ بولیں، پھر دیکھنا کہ اس طرح وقت پہ کس آدمی گھر میں ماں کھانا پکاتی ہے۔ کبھی لکڑیاں نہیں ہیں، کبھی گیس نہیں ہے، کبھی سبزی نہیں ہے، کبھی گھی نہیں ہے، کبھی کھانا جلدی ہے، کبھی دیر سے ہے، اور یہاں پورے وقت پہ آپ جاتے ہیں، دسترخوان لگا ہوتا ہے، ٹھنڈا پانی موجود ہوتا ہے، ناپ سے برتن دھلاتے ہیں، ناپ سے خدمت کراتے ہیں۔ خواہش کیا ہے؟ ان کا وقت ضائع نہ ہو۔ آپ دیکھیں خدمت پر چھوٹے چھوٹے بچے ہم نے روک لی کتابوں کے، نہیں بیٹا خدمت آپ کرو، اور یقین کرو میں ان طلباء کو داد دیتا ہوں۔ ایک بار میں نے کہا نہیں جانا، کہا استاد جی نہیں جانا، خدمت کرو، کہا جی کریں گے۔ اب یہ جو دعائیں ہیں آدمی کو کیسے آگے لے جاتی ہیں آپ اس کا اندازہ بھی نہیں فرما سکتے۔ میں صرف اس پہ کہہ رہا ہوں ہمارے اکابر رحمہ اللہ کا مزاج کیا تھا۔ انہوں نے کہا نا ہمارے یہاں کیا تھا، بل فنا الکلی فی، شیخ مرید اپنے شیخ میں خود کو فنا کر دے۔ جب تک فنا نہیں کرتا آدمی کی ترقیات نہیں ہوتی۔ درسگاہ ہو تو قیل و قال ہے، اور جب خانقاہ ہو تو پھر حال ہے، بس پھر حال ہے، پھر چھوڑ دے قیل و قال کو۔ آپ دیکھیں نا زندگی کیسے بدلتی ہے۔ اللہ کرے ہماری زندگی بدل جائے، اللہ کرے آپ کی زندگی بدل جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ
إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إله